عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم منطق کے مادے کا سبجیکٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم منطق میں کلی کی بحث کو پڑھیں گے۔ کلی سے مراد یونیورسل۔ اچھا، ایک بات ہم نے جو آپ سے عرض کی تھی کہ منطق کے ویسے تو بہت سے ٹاپکس ہیں، لیکن جو اس کے دو میجر ٹاپکس ہیں منطق کے، وہ تصور اور تصدیق ہے۔ تصور سے مراد کانسیپٹس اور تصدیق سے مراد ججمنٹس۔ منطق کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا آسانی کے لیے کہ یہ تصور کی ابحاث ہیں، یہ تصدیق کی ڈسکشنز ہیں۔ اب تصور کا جو حصہ ہے ہم پہلے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں منطق میں۔ تصور کی جو جملہ ابحاث ہیں، تمام جو اس کی کمپلیٹ جو اس کی ڈسکشن ہے، اس میں پھر سب سے زیادہ پرائورٹی پہ جو بحث آتی ہے وہ ہے کلی کی بحث، یونیورسل۔ تو منطق میں تصور کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس میں کلی کی بحث گویا کہ ایک کی ورڈ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی ڈسکشن ہے۔ اس پہ آپ کی گرپ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اس سے بہت سی منطق کی گرہیں جو ہے یا منطقی گرہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے کھلیں گی۔ تو کلی یعنی یونیورسل، اور اس کے مقابلے میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جزئی یعنی پرٹیکولر۔ تو کلی ہے یا جزئی ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں ہم نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ لفظ اور معنی کی بحث۔ تو لفظ کی بحث میں ہم پہلے کچھ بیان کر چکے ہیں کہ لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی مرکب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے وہ بحث موجود ہے کہ کبھی متحد المعنی ہوتا ہے، کبھی متکسر المعنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ جو پریویس لیکچرز ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ یہاں پہ بحث ہے معنی کی، ٹھیک ہے؟ تو معنی کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں ہیں نیچے سلائیڈ میں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک مقدمہ ہے، ایک کلی ہے، ایک جزئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقدمہ میں ہم عام طور پہ ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ٹرم، جو اصطلاحات اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ٹاپک سمجھنا ہے کلی اور جزئی کا۔ اب کلی اور جزئی کا جو ٹاپک ہے یہ کچھ بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے، مطلب اس کے کچھ پلرز ہیں یا کچھ ٹرمز کے اوپر یہ بیس کر رہا ہے۔ تو وہ جو ٹرمز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کلی اور جزئی کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم عام طور پہ ابھی تک ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ مصطلحات کو، ٹرمینالوجی کو ہم ایک مقدمے کے عنوان کے تحت بیان کر دیتے ہیں۔ تو مقدمے کے بعد جو ہے وہ اگلی بحث کیا ہے؟ کلی کی۔ تو کلی میں دو چیزیں ہیں، کل اور پھر نسبت کی بحث ہے۔ تو مقدمے میں ایک تو کلی کا مفہوم آ گیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کلی اور جزئی میں فرق کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کلی ویسے تو انگریزی میں یونیورسل کو کہتے ہیں، لیکن مناطقہ کے ہاں، لاجیشینز کے ہاں کلی کی جو تعریف ہے یعنی منطقی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں، مفہوم، ٹھیک ہے؟ لفظ اور لفظ کا آگے مفہوم۔ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا صدق کثیر افراد کے اوپر عقلاً ممتنع نہ ہو۔ بہت بھاری بھرکم ڈیفینیشن ہے، اب اس پہ آپ غور کرتے رہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں کہ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق جو ہے وہ ایک سے زائد افراد پر ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق ایک سے زائد افراد کے اوپر برابر طور پر ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کلی کہتے ہیں۔ جیسے انسان ایک کلی ہے۔ اب اس جو انسان کا جو مفہوم ہے یعنی حیوان ناطق، انسان کا مفہوم، کلی اس کو کہتے ہیں جس کے مفہوم کا کثیر افراد کے اوپر جو اطلاق ہے وہ ممکن ہو، وہ جائز ہو، یعنی عقلاً ممکن ہو۔
تو انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، تو اب اس کا اطلاق زید، بکر، عمر، بہت سے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کلی۔ دوسرا ہے جزئی۔ جزئی یعنی پرٹیکولر کس کو کہتے ہیں کہ جس کا، یعنی جزئی سے مراد وہ مفہوم ہے کہ جس کا اطلاق ایک سے زائد افراد پر عقلاً ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا صدق یعنی وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد کے اوپر عقلاً ممتنع ہو، یعنی عقلاً منع ہو، ٹھیک ہے، پاسبل نہ ہو، ٹھیک ہے، کثیر افراد کے اوپر، اس مفہوم کا صدق کثیر افراد پہ، ایک سے زائد افراد پہ عقلاً ممتنع ہو، یعنی عقلاً پاسبل نہ ہو، عقلاً جائز نہ ہو۔ تو جزئی کی مثال کے جیسے زید سے مراد زید، حامد سے مراد حامد، ٹھیک ہے، بکر سے مراد بکر، تو یہ جزئیات ہیں۔ منطق میں جزئیات سے بحث نہیں کی جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جزئی سے دوسری جزئی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک پرٹیکولر کا علم ہے تو اس سے آپ دوسرے پرٹیکولر کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی جزئیات کو یا دو یا زیادہ جزئیات کو اگر آپ ملائیں تو اس سے آپ کو کسی نئی جزئی کا علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مناطقہ کے ہاں عام طور پہ بات معروف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ منطق میں ہم جزئیات سے بحث نہیں کرتے، منطق کا اصل موضوع ہے کلیات، یونیورسلز، ٹھیک ہے، کلی، تو اس لیے ہم کلی کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یونیورسل ایک کلی کا، یا آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں قاعدے یا ضابطے کا آپ کو علم ہو گیا، تو جب آپ کو کلی کا علم حاصل ہو گیا تو اب اس کلی کے تحت آنے والی تمام جزئیات کے اوپر آپ اس کلی کے حکم کو لاگو کر سکتے ہیں۔ تو گویا کلی کا حکم معلوم ہونے سے اس کی تمام جزئیات کا حکم بھی آپ کے علم میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کلی کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے منطق کے اندر۔ تو کلی کے ساتھ ایک اور اصطلاح کیا ہے، کل کی۔ تو کل میں اور کلی میں فرق ہے۔ کل اس کو کہتے ہیں جو دو یا زائد اجزاء سے مل کے بنا ہو۔ کلی میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک سے زائد جزئیات ہوتی ہیں، لیکن کل کا اطلاق اپنے اجزاء پر نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیوار، کل کی مثال کیا ہے، جیسے دیوار، ٹھیک ہے، دیوار جو ہے یہ اجزاء سے مل کے بنی ہے۔ دیوار کے اجزاء کیا ہیں، اینٹیں ہیں بہت سے جن سے مل کے دیوار بنی ہے۔ اب دیوار کا اطلاق اس کے اجزاء پر نہیں ہو سکتا، یعنی آپ دیوار سے مراد جو ہے وہ اینٹ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، دیوار کا اطلاق آپ اینٹ پر نہیں کر سکتے، تو کل سے مراد اس کا جز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو کل اور جز میں فرق ہے۔ جبکہ کلی جو ہے اس کا اطلاق اس کی جزئیات پہ ہو سکتا ہے، جیسے انسان ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، اب انسان کا اطلاق اس کی جزئیات زید، بکر، عمر، زید کو آپ انسان کہہ دیں، بکر کو آپ انسان کہہ دیں، عمر کو آپ انسان کہہ دیں، تو کلی کا اطلاق اس کی جزئیات پہ ہو سکتا ہے، کسی ایک جزئی پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کل کا اطلاق اس کے اجزاء پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کل میں اور کلی میں ایک باریک فرق ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ کلی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو کلی میں نسبت کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، ایک تساوی، ایک تباین اور ایک عموم خصوص۔ پھر عموم خصوص کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، مطلق اور من وجہ۔ دو کلیات میں نسبت ہو سکتی ہے نا، جیسے میتھس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، میتھس جو ہے نا، یہ جو ماڈرن میتھمیٹکس ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ سب اس کلاسیکل لاجک سے اٹھا ہے۔ اس کی بنیادیں آپ کو کلاسیکل اس روایتی منطق میں، استخراجی یا یونانی یا ارسطو کی منطق میں آپ کو مل جائیں گی۔ میتھس میں صرف لینگویج چینج ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ کلیات کا کانسیپٹس آپ کو کیسے جو ہے وہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کے ساتھ جو میتھس میں عام طور پہ فرسٹ چیپٹر ہوتا ہے میتھس کی بکس میں،
جسے ہم سیٹ کا چیپٹر کہتے ہیں. تو صرف زبان جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ویسے یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کہ ہمارے ہاں وہ طلبہ جن کا میتھس اچھا ہے اور یہ جو لاجک ہے اس میں انہوں نے گرپ حاصل کر لی، تو وہ لاجک کو میتھ کے ساتھ کو ریلیٹ کریں کہ لاجک کے یہ کانسیپٹس میتھس میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری منطق آپ کو میتھس میں مل جائے گی. میتھس میں آ کے صرف زبان چینج ہو گئی ہے نا. میتھس بیسیکلی لینگویج ہے، الفا بیٹا گیما یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک لینگویج ہے نا. مطلب انٹیگریشن کے لیے، ڈیریویٹو کے لیے آپ نے کچھ سائن جو ہے وہ مقرر کر دیے نا، تو یہ لینگویج ہے ایک. تو منطق میں کیا تھا؟ وہی بات جو آپ لفظوں میں کر رہے تھے، میتھس میں آ کے آپ نے سائنس میں وہ بات کرنی شروع کر دی. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی ارتقا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی باتیں تو وہی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دو کلیات کے درمیان جو نسبت ہے، جیسے سیٹ کا کانسیپٹ ہے. سیٹ کیا ہے؟ سیٹ کیا ہے؟ سیٹ بیسیکلی ایلیمنٹس، مختلف ایلیمنٹس سے مرکب ہوتا ہے. تو سیٹ جسے میتھ میں ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک کلی ہے. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ کلی کا کانسیپٹ وہی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو خیر، دو کلیات میں جو نسبت ہوتی ہے وہ عموماً تین طرح کی ہوتی ہے. پہلی نسبت ہے تساوی کی. تساوی کی نسبت کیا ہے کہ دو کلیات ہیں تو ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی کا ہر فرد ہو، دوسری کلی کا ہر فرد پہلی کلی کا ہر فرد ہو. تو ان دو کلیات کے درمیان جو نسبت ہوگی، جو ریلیشن ہوگی، ہم اس کو کہتے ہیں تساوی، نسبت تساوی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ انسان اور ناطق، یہ مثال ہے ہمارے سامنے تساوی کی. ایک کلی ہے انسان، دوسری کلی ہے ناطق. تو اب ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے. تو دو کلیات ہیں، ایک انسان ہے، دوسری کلی ہے ناطق. تو دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، یعنی پہلی کلی کا ہر فرد دوسری کلی کا ہر فرد ہے، اور دوسری کلی کا ہر فرد یعنی ناطق کا ہر فرد کیا ہے؟ انسان ہے، پہلی کلی کا ہر فرد ہے. جیسے میتھس میں ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ یہ دو سیٹ ہیں، سیٹ اے سیٹ بی. تو سیٹ اے کا ہر ایلیمنٹ سیٹ بی کا رکن ہے یا سیٹ بی میں شامل ہے، اور سیٹ بی کا ہر ایلیمنٹ سیٹ اے میں شامل ہے. تو ان دونوں سیٹس کے درمیان جو نسبت ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تساوی کہیں گے. سمپل. نیکسٹ کیا ہے؟ تباین. تباین سے مراد کیا ہے کہ دو کلیات کے درمیان ایسی نسبت کہ تباین کیسے ہیں؟ تضاد کی، یعنی تضاد کی نسبت ہے دو کلیوں کے درمیان، دو یونیورسلز کے درمیان. یعنی ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی میں نہیں ہے، اور دوسری کلی کا بھی کوئی بھی فرد پہلی کلی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ سیٹ اے اور سیٹ بی دو سیٹ ہیں. سیٹ اے کا کوئی بھی ایلیمنٹ سیٹ بی میں نہیں ہے، سیٹ بی کا کوئی بھی ایلیمنٹ سیٹ اے میں نہیں ہے. تو اب ایسی دو کلیات کے درمیان جو نسبت ہوگی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نسبت تباین. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ انسان اور پتھر. اب انسان ایک کلی ہے، پتھر ایک کلی ہے. انسان کلی ہے، اب اس کے تحت بہت سے افراد ہیں. انسان کے تحت کیا افراد ہیں؟ زید، بکر، عمر، جتنے بھی افراد ہیں. ٹھیک ہے، یہ 7 ارب ہیں، 8 ارب ہیں. اب انسان کے افراد میں سے کلی کی جزیات میں سے کوئی بھی جزی دوسری کلی میں شامل نہیں ہے، پتھر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب پتھر جو ہے ایک کلی ہے، دنیا جہاں کے پتھر اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، مٹی کا پتھر ہے، مطلب کسی قسم کا بھی پتھر ہے. تو اب کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے، کوئی انسان جو ہے وہ پتھر نہیں ہے. تو ایک کلی کا کوئی بھی فرد دوسری کلی میں شامل نہیں، دوسری کلی کا کوئی بھی فرد پہلی کلی میں شامل نہیں. تو دونوں کلیات کے درمیان کیا ہے؟ نسبت تباین ہے. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اصل میں کلیات سے حکم جاری کرنا مقصود ہوتا ہے نا. دیکھیں، دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے. تو گویا ایک کلی کا حکم آپ دوسری کلی پہ جاری کر سکتے ہیں. انسان کا حکم ناطق پہ، ناطق کا انسان پہ جاری کر سکتے ہیں. دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہے تو ایک کلی کا حکم دوسری کلی پہ آپ جاری نہیں کر سکتے. انسان کا پتھر پہ اور پتھر کا انسان پہ آپ جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا.
تو گویا ایک یہ ہے کہ کلی کا حکم معلوم ہو گیا تو کلی کے حکم کا اطلاق آپ اس کی جزیات پہ کریں، اس کی تمام جزیات پہ، پرٹیکولرز پہ، یونیورسل کے حکم کو آپ لاگو کر دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کلی کا حکم آپ دوسری کلی پہ لاگو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایک کلی کا آپ کو حکم معلوم ہو گیا، اگر دوسری کلی کے ساتھ اس کی نسبت تساوی کی ہے تو آپ اس کلی کا حکم اس پہ لاگو کر سکتے ہیں، اگر دوسری کلی کے ساتھ اس کی نسبت تباین کی ہے تو اس کلی کا حکم آپ دوسری کلی پہ لاگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ پیچھے لاجک ہے کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، صرف اصطلاحات تو رٹا نہیں نہ لگانی، ٹھیک ہے، ان کے معنی اور مفاہیم تو یاد نہیں کرنے، پیچھے یہ ہے کہ اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ ہر علم اور فن کو پڑھتے ہوئے اس چیز کو آپ نے لازماً مد نظر رکھنا ہے، ورنہ تو وہ مطلب ایک ڈیٹا ہوگا جو آپ کی میموری میں جو ہے وہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جائے گا، وہ علم نہیں ہوگا۔ علم تو تبھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس کو ریلیٹ کر پائیں، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کر پائیں اور اس کو آپ یوزفل بنا لیں، مفید بنا لیں۔ اچھا، تیسری نسبت ہمارے سامنے کیا ہے؟ عموم خصوص کی، ٹھیک ہے۔ عموم خصوص میں پھر آگے دو قسمیں ہیں، مطلق اور من وجہ۔ تو عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ اب یہ اصطلاحات بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، عام طور پہ آپ جو ہمارا لٹریچر ہے، کلاسیکل لٹریچر، اس کو دیکھیں گے تو اس میں اصطلاحات ہوتی ہیں کہ یہ عموم خصوص من وجہ ہے، یہ عموم خصوص مطلق ہے۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو اس لٹریچر کو سمجھنے کے لیے بھی یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ضروری ہے۔ عموم خصوص مطلق کیا ہے؟ ہم اصل میں بیسیکلی کیا ٹاپک کیا لے کے چل رہے ہیں؟ دو کلیات کے درمیان نسبت۔ کتنی قسم کی نسبت ہو سکتی ہے؟ 4 قسم کی نسبت ہو سکتی ہے، یا تساوی کی ہوگی، یا تباین کی ہوگی، یا تیسری ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، عموم عام سے، خصوص خاص سے، مطلق طور پہ، ایبسولوٹلی، یعنی ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی میں شامل ہے اور دوسری کلی کا ہر فرد پہلی کلی میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے انسان اور عالم، ٹھیک ہے، اب انسان ایک کلی ہے، عالم دوسری کلی ہے، تو انسان کا ہر فرد عالم نہیں ہے، یعنی پہلی کلی کا ہر فرد دوسری کلی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی کلی کا ہر فرد، ہاں پہلی کلی کے بعض افراد دوسری کلی میں ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی کلی انسان کا ہر فرد یعنی اس کے تمام جزیات دوسری کلی میں نہیں ہے۔ اب دوسری کلی کیا ہے؟ عالم۔ اب عالم کا ہر فرد پہلی کلی میں شامل ہے، دوسری کلی یعنی عالم کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو انسان نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسے ہو سکتے ہیں جو عالم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عموم خصوص مطلق، یعنی ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی میں تو ہو لیکن دوسری کلی کا ہر فرد پہلی کلی میں نہ ہو۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ سیٹ اے کا ہر ایلیمنٹ سیٹ بی میں شامل ہے، لیکن سیٹ بی کا ہر ایلیمنٹ سیٹ اے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں سیٹ بی کے کچھ ایلیمنٹ سیٹ اے میں ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتے، ہر سے مراد یہ ہے کہ تمام کے تمام، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عموم خصوص مطلق، یعنی دو کلیات میں عموم خصوص مطلق کی جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہمارے پاس ہے عموم خصوص من وجہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک اعتبار سے ایک کلی، من وجہ کہتے ہیں ایک اعتبار، ایک پہلو، تو ایک پہلو سے ایک کلی عام ہے، عموم سے مراد عام، اور دوسرے اعتبار سے خاص ہے، اور دوسری طرف دوسری کلی ایک اعتبار سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے کیا ہے؟ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ انسان اور کالا۔ تو انسان کا ہر فرد کالا نہیں ہے اور کالے کا ہر فرد انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموم خصوص من وجہ کیا ہے کہ ایک کلی کا ہر فرد جو ہے وہ دوسری کلی میں نہیں ہے، دوسری کلی کا ہر فرد پہلی کلی میں نہیں ہے، یعنی پہلی کلی کے کچھ افراد دوسری میں ہیں، دوسری کے کچھ افراد پہلی میں ہیں، ٹھیک۔ اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ دو سیٹ ہیں، سیٹ اے اور سیٹ بی، سیٹ اے کے کچھ ایلیمنٹ سیٹ بی میں ہیں، سیٹ بی کے کچھ ایلیمنٹ سیٹ اے میں۔ اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ، یعنی دو کلیات، دو یونیورسلز کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ اس کی مثال ہم نے دیکھا ہے انسان اور کالا، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کالا نہیں ہوتا، کچھ انسان گورے بھی ہوتے ہیں، تو انسان کے بعض افراد
جو ہے پہلی کلی کے بعض افراد دوسری کلی میں شامل ہیں، اور ہر کالی شے جو ہے وہ انسان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کالا جو ہے وہ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، کالا جو ہے وہ بیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر کالی چیز جو ہے وہ انسان نہیں ہے، ہاں بعض کالے جو ہے وہ انسان ہو سکتے ہیں جیسے حبشی۔ تو ابھی تک ہم نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا، ایک کلی اور جزئی کے مفہوم کو، اور ایک دو کلیات کے درمیان نسبت کو۔ تو کلی کسے کہتے ہیں؟ ایسا تصور کہ جس میں تعدد اور شرکت کو عقل جائز سمجھتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس تصور میں تعدد جائز ہو، ایک سے زائد، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں شرکت جائز ہو۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ اب انسان کے اندر تعدد جائز ہے اور شرکت بھی جائز ہے، یعنی ایک سے زیادہ جزیات اس میں شریک ہو سکتی ہیں، زید بکر عمر۔ جزئی اس کو کہتے ہیں کہ وہ تصور کہ جس میں تعدد اور شرکت جو ہے وہ عقلاً جائز نہ ہو۔ تو مختلف طرح سے اس کی مطلب معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پھر دو کلیات کے درمیان جو نسبتیں ہیں وہ چار ہیں، یا تو تساوی کی نسبت ہے کہ ہر کلی کا جو ہے وہ فرد دوسری کلی میں بھی شامل ہے، اور یا پھر دونوں کلیات کے درمیان تباین کی نسبت ہے کہ ایک کلی کا کوئی بھی فرد دوسری کلی میں شامل نہیں، دوسری کلی کا کوئی بھی فرد پہلی کلی میں شامل نہیں، یا دونوں کلیات میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی میں تو شامل ہے لیکن دوسری کلی کا ہر فرد پہلی کلی میں شامل نہیں ہے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ دو کلیات کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ یعنی ایک کلی کے بعض افراد دوسری کلی میں شامل ہیں اور دوسری کلی کے بعض افراد پہلی کلی میں شامل ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے، ایک اہم بات ہے، وہ ہے ضابطہ اور قاعدے کا فرق، ٹھیک ہے۔ ضابطہ کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ اس کو کہتے ہیں جو مخصوص الباب ہو، جیسا کہ عبادت میں اصل حرمت ہے اور معاملات میں اصل اباحت ہے، اور قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہ عام ہو۔ منطقی اصطلاحات ہیں، ان کا فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم کلیات کو پڑھ رہے ہیں نا، تو ضابطہ بھی ایک کلی ہے نا، ضابطہ بھی ایک کلی ہے، قاعدہ بھی ایک کلی ہے، لیکن دونوں کلیات میں فرق ہے۔ ضابطہ اس کو کہتے ہیں جیسے ضوابط و قواعد، یا قواعد و ضوابط ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے، لیکن منطقی تو پھر لفظ کی بال کی کھال اتارتے ہیں نا، وہ تو دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ضابطہ وہ کلی ہے کہ جس کا تعلق ایک باب سے ہو، ایک چیپٹر سے ہو۔ جیسے عبادات میں اصل حرمت ہے، یہ ایک فقہی ضابطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فقہی ضابطہ، عبادات میں اصل حرمت ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، ہر عبادت حرام ہوگی جب تک آپ اس کی دلیل نہیں لے کے آئیں گے، بغیر دلیل کے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو ضابطہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے یعنی بغیر دلیل کے، تو عبادات میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے، ٹھیک ہے، ہاں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ عبادت جائز ہے۔ عبادات میں اصل حرمت ہے اور معاملات میں اصل اباحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کے ہیں ضابطے ہیں، اور ایک ضابطے کا تعلق عبادات سے ہے یعنی ایک چیپٹر سے ہے، عبادات کے مسائل سے ہے، دوسرے ضابطے کا تعلق جو ہے وہ معاملات سے ہے یعنی دوسرے چیپٹر سے ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قاعدہ۔ قاعدہ جو ہے وہ ضابطے سے بھی عام ہوتا ہے، یعنی ضابطہ جو ہے ایک چھوٹی کلی ہے، قاعدہ اس سے بھی بڑی کلی ہے، کیونکہ وہ مخصوص الباب نہیں ہے، یعنی وہ ایک چیپٹر سے مخصوص نہیں ہے، ایک باب سے متعلق نہیں ہے، یعنی اس کلی کا تعلق صرف ایک باب کے مسائل سے نہیں ہوتا، وہ عام ہوتی ہے۔ جیسے قاعدے کی مثال کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تو قاعدہ عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعمال کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، کسی بھی چیپٹر سے ہو، تو وہاں نیت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نقیض اور ضد کا فرق۔ نقیض میں اور ضد میں بھی فرق کرتے ہیں مناطق کا، ٹھیک ہے۔ نقیض کسے کہتے ہیں؟ جس میں جمع اور رفع ممتنع ہو، جمع اور رفع یعنی دو چیزوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، یا دو چیزوں کا ایک شے میں سے ایک ساتھ اٹھ جانا، ایک ہی شے میں دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہوں یا ایک ہی شے میں دونوں چیزیں بیک وقت موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جمع اور رفع۔ جمع کا مطلب جمع ہو جانا دو چیزوں کا ایک شے میں، رفع کا مطلب ایک شے سے دونوں چیزوں کا اٹھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو جمع اور رفع ممتنع ہو، یعنی جمع بھی ممتنع ہو، رفع بھی ممتنع ہو، دو چیزوں کا ایک شے میں جمع ہو جانا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، دو چیزوں کا ایک شے میں سے اٹھ جانا ایک ساتھ یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔
اس کو کہتے ہیں نقیص یا نقیزین، ٹھیک ہے. جیسے وجود و عدم، وجود اور عدم، وجود بینگ اور عدم کیا ہے؟ نتھنگنیس، ٹھیک ہے. وجود ہونا اور عدم کا مطلب نہ ہونا. اب ایک ہی وقت میں جو ہے وہ وجود اور عدم دونوں نہ تو جمع ہو سکتے ہیں، یعنی ایک شے ہے بھی اور نہیں بھی ہے، جمع نہیں نہ ہو سکتے، اور نہ ہی اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹھ بھی نہیں سکتے نا کہ ایک شے میں وجود بھی نہیں ہے عدم بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے نا، کوئی ایک ہوگا ان دونوں میں سے. تو ان دونوں کو نقیزین کہتے ہیں. نقیزین کسے کہتے ہیں؟ نقیز کا تسنیہ نقیزین، جو بیک وقت نہ جمع ہو سکیں نہ بیک وقت اٹھ سکیں، یعنی ایک ان میں سے ضرور موجود ہوگا، ٹھیک ہے. ان کو نقیزین کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ضدین. ضدین میں کیا ہے؟ جمع ممتنع ہوتی ہے لیکن رفع جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. یعنی دو چیزیں بیک وقت موجود ہوں یہ تو ممکن نہیں ہے، عقلاً محال ہے، لیکن دونوں چیزیں بیک وقت اٹھ جائیں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سیاہ و سفید، تو یہ سیاہ و سفید نقیزین نہیں ہے، وائٹ اینڈ بلیک یہ ضدین ہے، ٹھیک ہے. تو نقیز میں اور ضد میں مناطق کا فرق کرتے ہیں. تو ضدین میں کیا ہے؟ سیاہ اور سفید دونوں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن دونوں بیک وقت اٹھ سکتے ہیں، یعنی ایک چیز نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے، کیا ہے بھئی؟ گرین ہے، یلو ہے، کچھ بھی ہے، ریڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ ضد کہتے ہیں. تو ضدین جو ہے وہ بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں بیک وقت نہ ہو. لیکن نقیزین میں کیا ہے کہ نہ بیک وقت موجود ہوں گی اور یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں بیک وقت نہ ہوں. منطق میں نا دماغ لگانا پڑے گا تھوڑا سا، مطلب چیزوں پہ نا غور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ دماغ کھولنے کی ایکسرسائز ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، یہ دماغ کھولنے کی ایکسرسائز ہے. انشاءاللہ سے اسے کافی دماغ کھولے گا. ایک اور بات، ویسے آپ سے میں اپنا تجربہ شیئر کر دوں، بہت سے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو نا یہ منطق تھوڑی مشکل لگ رہی ہوگی. جب 8ویں سے میں 9ویں میں گیا تو 9ویں میں ہمارے ہاں جن بچوں نے میتھس پڑھا ہے، بلکہ اب تو میرے خیال میں لازمی ہے میتھس، سب بچے تقریباً پڑھتے ہیں. ہاں جنرل سائنس والے ذرا دوسرا میتھس پڑھتے ہیں، میں سائنس والے میتھس کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جب میں گیا پہلی دفعہ کلاس میں، تو وہ ہمارے جو ٹیچرز تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو وہ انڈر روٹ کا کانسیپٹ پڑھا رہے تھے کہ 16 کا انڈر روٹ جو ہے وہ 4 ہوتا ہے. اب انڈر روٹ کا لفظ میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا، مجھے کوئی چیز پلے نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک ہفتہ تو مجھے ایسے لگا جیسے میں خلا میں ہوں. لیکن آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن میں راسخ ہوتے چلے گئے، انسان ان سے فیملیئر اور مانوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو منطق بھی اسی طرح سے خشک ہے، جیسے پہلی مرتبہ آپ نے فزکس، کیمسٹری یا میتھس کے لیکچر سنے ہیں اور 2-4 مہینے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کہاں پر ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں ان اصطلاحات سے، بار بار جب ان کو دہراتے ہیں وہ کانسیپٹس آپ کے ذہن میں جڑ پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں بعض اوقات ایبسٹریکشن بھی ہوتی ہے. تو جو چیزیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی ذہن میں بیٹھتی نہیں ہیں. تو یہی منطق کا معاملہ ہے، اگر آپ اس کو دہراتے رہیں گے، چیزوں کو استعمال میں لاتے رہیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں جڑ پکڑ جائیں گی. یا اور نہ صحیح، کم از کم اتنا فائدہ تو یہ ہوگا ان لیکچر سے گو تھرو ہونے کا کہ کبھی منطقی اصطلاحات آئیں گی تو یہ ہے کہ میں نے ان کو پڑھا تھا اور شاید یہ اس معنی میں استعمال ہوئی تھیں، اور یہ کہ آپ کتاب جو ہے وہ کنسلٹ کر کے اس کو کھول کے اس کا معنی اور مفہوم دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ بات مجھے مل جائے گی، اور آپ پھر اس ٹیکسٹ کو، اس نص کو یا اس عبارت کو سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال منطق تھوڑی سی مشکل ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو منطق جو ہے وہ سمجھ میں آئے. کچھ چیزیں جو ہے وہ گہری ہوتی ہیں. انسانی جو اذہان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بنایا، ہر ذہن جو ہے وہ ایک لیول کا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ پائے. بہرحال یہ ابھی ہمارے سامنے نیکسٹ سلائیڈ ہے جس میں ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں. یہ کچھ کلیات ہیں، ٹھیک ہے. پہلی کلی کیا؟ آدمی. ٹھیک ہے، آدمی جو ہے، آدمی سے کیا مراد ہے؟ آگے ہم نے اس کے جو ہے وہ معنی لکھیں، دانش مند، جاندار. ٹھیک ہے، تو ایک کلی آدمی ہے اور دوسری کلی ہے دانش مند جاندار. یہ دو کلیات ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کیا دانش مند جاندار نہیں ہے؟ اور ہر دانش مند جاندار انٹلیکچوئل
جو جاندار ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر حیات ہے، تو وہ کیا آدمی نہیں ہے؟ تو آدمی اور دانش مند جاندار یہ دو کلیات ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں کلیات میں نسبت کیا ہے؟ تساوی کی نسبت ہے، یعنی ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی میں شامل ہے، دوسری کلی کا ہر فرد پہلی کلی میں شامل ہے۔ دوسری مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہاتھی اور گھوڑا۔ ہاتھی ایک کلی ہے، گھوڑا ایک کلی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہاتھی کیسے کلی ہے؟ ہاتھی کے تحت دنیا بھر کے تمام ہاتھی آ گئے، گھوڑا ایک کلی ہے، اس کے تحت تمام جو ہے وہ دنیا بھر کے گھوڑے آ گئے، وہ کالے ہیں، سفید ہیں، عربی نسل ہیں، غیر عربی نسل ہیں، تو کلی اس کو کہتے ہیں نا، جو یونیورسل ہے، جس کے تحت بہت سی جزیات ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھی یعنی ایک کلی کا کوئی بھی فرد دوسری کلی میں شامل نہیں، گھوڑے میں شامل نہیں، اور دوسری کلی یعنی گھوڑے کا کوئی بھی فرد پہلی کلی یعنی ہاتھی میں شامل نہیں ہے۔ تو دونوں کلیات میں کون سی نسبت ہوگی؟ تباین کی، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا نا، کلیئر ہوگی بات۔ اب تیسری مثال، لڈو اور مٹھائی، یعنی پہلی کلی جو لڈو ہے اس کا ہر فرد دوسری کلی میں شامل ہے، مٹھائی میں، ہر لڈو مٹھائی ہوگا نا، لیکن ہر مٹھائی لڈو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مٹھائی مثلا پتیسا بھی ہو سکتی ہے، مٹھائی گلاب جامن رسگلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے دو کلیات میں، یعنی پہلی کلی لڈو کا ہر فرد دوسری کلی میں شامل ہے، مٹھائی میں شامل ہے، دوسری کلی مٹھائی کا ہر فرد پہلی کلی یعنی لڈو میں شامل نہیں ہے، ٹھیک۔ اب چوتھی قسم ہمارے سامنے کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تربوز اور میٹھا۔ اب پہلی کلی یعنی تربوز، اس کے تحت بہت سی جزیات ہیں، تو پہلی کلی کی کچھ جزیات یعنی کچھ تربوز میٹھے ہوں گے اور کچھ تربوز کیا ہیں؟ پھیکے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ تو پہلی کلی کے بعض افراد دوسری کلی میں شامل ہیں، اور دوسری کلی کیا ہے؟ میٹھا، تو بعض میٹھی چیزیں تربوز ہوں گی، بعض میٹھی چیزیں تربوز نہیں ہیں، آم ہو سکتا ہے، کچھ اور چیز ہو سکتی ہے، مٹھائی ہو سکتی ہے، تو دوسری کلی کے بعض جو ہے وہ افراد پہلی کلی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ تو ابھی تک ہم نے دو کلیات کے درمیان جو ہے وہ نسبتوں کو ڈسکس کیا اور ان کی مثالوں کو سمجھا۔ ایک تو ہم نے کہا جزی کا کانسیپٹ ہے۔ جزی جو ہے نا، ایک تو حقیقی جزی جسے ہم جزی کہہ رہے ہیں، پرٹیکولر، اصل میں جزی وہی ہوتی ہے جو حقیقی جزی ہو، ان ریئل سینس پرٹیکولر ہو، لیکن کچھ جزیات ایسی ہوتی ہیں جو ریلیٹیولی پرٹیکولر ہوتی ہیں، ریلیٹیولی اضافی طور پہ پرٹیکولر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، اس مفہوم کو بھی ذرا تھوڑا سا گرپ میں لے کے آنا ہے۔ اچھا، جیسے جزی حقیقی کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ زید ہے، اور جزی اضافی کی مثال کیا ہے؟ حیوانات میں سے انسان، ٹھیک ہے۔ جزی حقیقی ہم نے کہا تھا کہ وہ تصور ہے کہ جس کا اطلاق جو ہے وہ کثیر افراد پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے زید ہے۔ اب زید کا اطلاق کثیر افراد پہ نہیں ہوتا، زید کا اطلاق تو ایک ہی شخص پہ ہوگا نا، شخص واحد پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جزی اضافی کیا چیز ہے؟ جزی اضافی اس خاص کو کہتے ہیں جو عام کے تحت ہو، اخص تحت العام، ٹھیک ہے، یہی ہم نے اس کی ڈیفینیشن نیچے کی ہے، اخص تحت العام، وہ خاص جو عام کے تحت خاص ہے۔ جیسے حیوانات میں سے انسان، دیکھیں نا، ایک ہے جزی حقیقی، جزی حقیقی تو زید ہے، انسان تو بیسیکلی کلی ہے، جزی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے سے اوپر والے کے اعتبار سے، یعنی انسان سے اوپر کی جو جنس ہے، یہ ایک ہیرارکی ہے نا جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ انسان کے اوپر کیا ہے؟ حیوان ہے، حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی ہے، جسم نامی کے اوپر کیا ہے؟ جسم ہے، جسم کے اوپر کیا ہے؟ جوہر ہے۔ یہ ہیرارکی ہم نے پڑھی تھی وجود میں نا، مناطقہ کے ہاں۔ تو انسان ویسے تو کلی ہے، لیکن اپنے اوپر والے کے اعتبار سے، حیوان کے اعتبار سے کیا ہے؟ جزی ہے، لیکن یہ حقیقی جزی نہیں ہے، اس کو ہم جزی اضافی کہتے ہیں، کیونکہ اپنے اوپر والے کی نسبت سے یہ جزی ہے۔ دیکھیں نا، حیوان ایک جنس ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے تحت مطلب بہت سی چیزیں آ جائیں گی، حیوان ناطق بھی آ جائے گا حیوان کے نیچے، تو حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان ہے۔ حیوان کے نیچے حیوان ساحل بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو حیوان کی مطلب گھوڑا ہے، حیوان ساحل سے مراد گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ حیوان کے نیچے حیوان ذو خوار بھی آ جائے گا، یعنی بیل، ٹھیک ہے، ڈکارنے والا حیوان، اور گھوڑا ہنہنانے والا حیوان، اور ناطق یعنی باشعور حیوان۔
تو اب یہاں پہ انسان کیا ہے؟ اخص ہے تحت العام، ٹھیک ہے؟ تو انسان حیوان کے اعتبار سے خاص ہے، تو اس لیے یہ جزئی کیا ہے؟ اضافی ہے۔ تو جزئی اضافی کا مفہوم جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اگلے جو کانسیپٹس آ رہے ہیں ان میں شبہ پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو کلی ہے، انسان تو کلی ہے، آپ اس کو جزئی کیوں کہہ رہے ہیں؟ انسان کلی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جزئی بھی ہے، لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے، جزئی اضافی ہے۔ اپنے اوپر والے کے اعتبار سے، اوپر والی جنس یعنی حیوان کے اعتبار سے یہ جزئی اضافی ہے۔ دوسرا، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلی جو ہے نا وہ بعض اوقات جزئی کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے جزئی بن جاتی ہے، یعنی کلی بھی جزئی بن جاتی ہے۔ کب؟ جبکہ وہ اس کی اضافت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یا کلی کے اوپر آپ اس میں اشارہ داخل کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ جزئی بن جائے گی۔ یا کلی کے اوپر آپ حرف ندا داخل کر دیں تو وہ جزئی بن جائے گی، تو کلی بھی جزئی بن جاتی ہے۔ تو کلی جو ہے وہ بعض اوقات اپنے اوپر والے کے اعتبار سے جزئی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ اور ادوات لانے سے جو ہے وہ جزئی بن جاتی ہے۔ جیسے گھوڑا، یہ کلی ہے، لیکن میرا گھوڑا میری طرف نسبت ہو گئی تو اب یہ جزئی ہو گئی۔ ایک ہے گھوڑا، گھوڑا تو کلی ہے کیونکہ گھوڑے کا اطلاق تو کثیر افراد پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا گھوڑا، جب آپ نے اس گھوڑے کی نسبت اپنی طرف کر دی تو اب یہ اسپیسیفک ہو گیا، یہ خاص ہو گیا، اب اس کا جو ہے وہ کثیر افراد پہ اطلاق نہیں ہو سکتا، تو اب یہ جزئی ہے۔ اسی طرح سے غلام، غلام جو ہے وہ ایک کلی ہے، لیکن زید کا غلام یہ جزئی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آسمان، آسمان جو ہے کلی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آسمان تو اب کیا ہے؟ یہ جزئی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آسمان اصل میں ایک نہیں ہے نا، 7 آسمان ہے نا، تو آسمان کا اطلاق پہلے، دوسرے، تیسرے ہر آسمان پہ ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے اس کو کلی کا۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خارج میں اس کا کوئی فرد موجود ہو۔ کلی تو بیسیکلی مفہوم ہے، تو مفہوم کا وجود تو ذہنی ہوتا ہے، تو کلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا خارجی وجود بھی ہو، یعنی خارج میں اس کے افراد موجود ہوں۔ کلی صرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا صدق، وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پہ جو ہے وہ عقلاً جائز ہو، اس کو کلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ 20 من کا مچھر، وہ کہتے ہیں جی یہ کلی ہے۔ 20 من کا مچھر، مناطقہ کہتے ہیں یہ کلی ہے، 20 من کا مچھر نہیں ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے 20 من کا مچھر، لیکن کہتے ہیں وہ کلی ہے۔ کیوں کلی ہے؟ اس لیے کلی ہے کہ 20 من کا مچھر، اس کا جو مفہوم ہے نا، یہ مفہوم ایسا ہے کہ اس میں ایک سے زائد افراد کی شرکت اور اس میں تعدد جائز ہے، یعنی 20 من کا مچھر، اس کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم جو ہے وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ 20 من کا مچھر ایک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی عقلاً کی بات وہ کر رہے ہیں، عقلاً ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کہ خارج میں ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلی میں مناطقہ جو ہے وہ خارجی وجود کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ عقلاً جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ممتنع ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عقلاً وہ محال ہے یا عقلاً وہ پاسبل ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ چادر۔ چادر کلی ہے، دنیا بھر کی چادریں اس میں شامل ہیں، لیکن سفید چادر تو اب یہ جزئی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آدمی، یعنی صفت لانے سے وہ جزئی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آدمی، آدمی کیا ہے؟ یہ کلی ہے، لیکن جب آپ نے اے آدمی کہا یعنی حرف ندا داخل کر دیا تو اب وہ جزئی ہو گیا، یعنی اب وہ متعین ہو گیا، اب وہ اسپیسیفک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو کلی جو ہے وہ بعض اوقات حرف ندا لانے سے، بعض اوقات صفت لانے سے، بعض اوقات اضافت سے، اور بعض اوقات جو ہے اس میں اشارہ لانے سے کیا ہے؟ جزئی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہماری جو بحث ہے وہ ہے کلی کی قسمیں۔ تو کلی کو ہم یہاں پہ 3 اعتبارات سے تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک خارجی وجود کے اعتبار سے، دوسرا حقیقت کے اعتبار سے، اور تیسرا معروض اور مفہوم کے اعتبار سے۔ تو کلی کی 3 طرح سے کیٹیگرائزیشن ہے۔ خارجی وجود کے اعتبار سے کلی کی 3 قسمیں ہیں: ممتنع الوجود، ممکن الوجود، واجب الوجود، ٹھیک ہے؟ اب یہ اصطلاحات آپ کو
کافی زیادہ جو ہے وہ ہمارے یہاں علم کلام میں سننے کو ملتی ہیں۔ ممتنع الوجود کس کو کہتے ہیں؟ جس کا وجود ممتنع ہو۔ کیا چیز ممتنع ہے؟ وجود۔ ممتنع امپاسبل، ٹھیک ہے۔ تو ممتنع الوجود سے مراد جس کا وجود محال ہو اور عدم ضروری ہو۔ جب وجود محال ہے تو عدم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ممتنع الوجود یعنی وجود ممتنع ہے، اس کا وجود محال ہے، امپاسبل ہے۔ جب وجود محال ہے، بینگ محال ہے، اس کا ہونا محال ہے، تو اس کا نہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی اس کا عدم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ممتنع الوجود کی مثال کیا ہے؟ لا شے۔ لا شے کا وجود محال ہے، یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا وجود کیا ہے؟ محال ہے۔ اسی طرح سے آسان مثال اور دیکھ لیں، شریک باری تعالی۔ اللہ کا جو شریک ہے ممتنع ہے، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، خالق کا شریک نہیں ہو سکتا، پیدا کرنے والے کا شریک نہیں ہو سکتا، یہ عقلاً ممتنع ہے، عقلاً پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ممتنع الوجود۔ تو خارجی وجود کے اعتبار سے یعنی کلی جو ہے، کلی، اس کے خارجی وجود کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ممتنع الوجود کہ جس کا خارجی وجود یعنی اس کلی کا خارجی وجود کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں پہ پھر بات ایک اور اہم آ گئی۔ کلی جو ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ خارج میں اس کے ایک سے زائد افراد موجود ہوں۔ بعض اوقات کلی ایسی ہوتی ہے کہ خارج میں بس اس کا ایک ہی فرد ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں۔ بعض اوقات کلی جو ہے وہ اس کا خارج میں صرف ایک ہی فرد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کلی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلی کا تعلق خارجی وجود سے نہیں ہے کہ خارج میں اس کا کوئی فرد ہے کہ نہیں ہے۔ خارج میں اس کا بھلے ایک فرد ہو، خارج میں بھلے اس کا ایک فرد بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کلی ہے، جبکہ اس کا اطلاق عقلاً ایک سے زائد افراد پر ممکن ہو، پاسبل ہو، جبکہ اس کے مفہوم میں تعدد اور شرکت جائز ہو، اس کے مفہوم میں، ٹھیک ہے۔ تو شریک باری تعالی، ٹھیک ہے، شریک باری تعالی عقلاً اس مفہوم میں شرکت جائز ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ جو ہے اللہ کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے، خارج میں نہیں ہے، خارج میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بندہ سوچ لے تو ظاہری بات ہے اللہ کا شریک سوچ تو سکتا ہے نا۔ تو شریک باری تعالی اس کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم میں تعدد اور شرکت جائز ہے، لیکن خارج میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک موجود ہو۔ تو یہ ہے ممتنع الوجود، ٹھیک ہے۔ شریک باری تعالی، اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ خارج میں جو ہے وہ خالق ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں بندہ جو ہے وہ 2 سوچ لے، 4 سوچ لے، جی۔ دوسرا کیا ہے؟ ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہو، یعنی جس کا وجود بھی محال نہیں، عدم بھی محال نہیں، جس کا وجود بھی ممکن ہے، جس کا عدم بھی ممکن ہے، پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے سونے کا پہاڑ۔ سونے کا پہاڑ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہ ہے ممکن الوجود۔ اپنے وجود کے اعتبار سے یہ کلی جو ہے، اس کا مطلب خارجی وجود کے اعتبار سے، خارجی وجود کے، ویسے کلی کا تعلق جو ہے وہ ذہنی وجود سے، کلی کا تعلق ہے ذہنی وجود سے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خارجی وجود کے اعتبار سے کبھی کلی ممتنع الوجود ہوتی ہے، یعنی خارج میں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، خارج میں اس کلی کا وجود نہیں ہوتا۔ جیسے شریک باری تعالی، شریک باری تعالی کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کلی کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ تو شریک باری تعالی بھی کلی ہے، شریک بھلے ایک ہو لیکن یہ ایک کلی ہے، کیونکہ اس کا اطلاق ایک سے زائد افراد پہ ہو سکتا ہے، اس مفہوم میں تعدد اور شرکت جائز ہے۔ تو شریک باری تعالی جو ہے ایک ایسی کلی ہے جس کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ لا شے ایک ایسی کلی ہے جس کا خارجی وجود نہیں ہے، تو یہ ممتنع الوجود ہے، ٹھیک ہے۔ سونے کا پہاڑ،
ممکن الوجود ہے، انسان جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ممکن بھی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا وجود نہ ہو، خارجی وجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود۔ تیسری کلی کون سی ہے؟ واجب الوجود، یعنی جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال ہو، جس کا وجود واجب یعنی ضروری ہے، لازم ہے، نیسیسری بینگ، ٹھیک ہے؟ جس کا ہونا ضروری ہے یہ واجب الوجود ہے، جس کا خارج میں ہونا ضروری ہے یہ واجب الوجود ہے، اس کا خارجی وجود ضروری ہے یہ واجب الوجود ہے، اور وہ ذات باری تعالی۔ اور جس کا عدم محال ہے، جس کا عدم کیا ہے؟ ممتنع ہے، یعنی عقلاً امپاسبل ہے کہ وہ نہ ہو اور اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واجب الوجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا خارجی وجود کے اعتبار سے کہ کلی جو ہے وہ خارج میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کلی کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کلی کا جو ہے وہ لازمی تعلق خارجی وجود سے نہیں ہوتا، ٹھیک؟ نیکسٹ کیا ہے؟ کلی جو ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ خارج میں اس کا وجود ہے کہ نہیں، دوسرا ہے کلی جو ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ تو کلی جو ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کبھی ذاتی ہوتی ہے، کبھی عرضی ہوتی ہے۔ کلی کی بحث میں یہ پھر آگے بنیادی ترین بحث ہے۔ کلی حقیقت کے اعتبار سے آگے جو ہے وہ ذاتی ہے، عرضی ہے، پھر ذاتی آگے 3 قسم کی ہے، عرضی 2 قسم کی ہے، تو اس طرح کلی کی 5 قسمیں بن گئیں، ان کو کلیات خمسہ کہتے ہیں۔ ان 5 قسموں کو ذرا مضبوطی سے پکڑنا ہے آپ نے، ان پہ گرپ ذرا مضبوطی سے کرنی ہے، کیونکہ یہ منطق کی بہت ساری بحثیں آپ کے لیے کھول دیں گی۔ تو کلیات خمسہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ کلی اپنی حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت ہم پڑھ چکے ہیں، حقیقت و ماہیت۔ کلی اپنی حقیقت کے اعتبار سے کبھی ذاتی ہوتی ہے، کبھی عرضی ہوتی ہے۔ ذاتی سے کیا مراد ہے؟ کہ کلی اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا کلی اپنے افراد کی جزوی حقیقت ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلی ذاتی ہے۔ کلی ذاتی کیا ہے؟ ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ کلی حقیقت کے اعتبار سے 2 طرح پہ ہے، یا ذاتی ہے یا عرضی ہے۔ ذاتی کیا ہے؟ کہ کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو، پوری حقیقت ہو، یا پھر اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہو، جزوی حقیقت ہو، ٹھیک ہے؟ اور کلی عرضی کیا ہے؟ کہ جو اپنے افراد کی حقیقت سے زائد ہو، خارج ہو۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ انسان، ہم زیادہ تر مثالیں منطق میں انسان سے لے رہے ہیں نا، کیونکہ وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے جو مناطقہ نے بیان کی، یعنی انسان کی جو تعریف منطقیوں کے ہاں کیا ہے کہ حیوان ناطق۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں کسی شے کے وہ لازمی اجزاء کہ اگر ان میں سے کوئی جز نہ ہو تو وہ شے بھی نہ ہو۔ تو انسان کے وہ لازمی اجزاء کیا ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی جز نہ ہو تو انسان بھی نہ ہو؟ ایک حیوان اور دوسرا ناطق۔ اگر آپ حیوان نکال لیں تو انسان نہیں رہ جائے گا، انسان میں سے حیوانیت نکل گئی تو انسان نہیں رہے گا، یعنی مناطقہ کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ناطق نکال دیں تو پھر بھی انسان نہیں رہے گا، کیونکہ بقیہ جو حیوانات ہیں ان سے تمیز ناطق ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ تو حیوان ناطق، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، یعنی یہ اس کے 2 لازمی اجزاء ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک جز بھی مس ہوگا تو وہ انسان نہیں رہے گا۔ کچھ انسان کی صفات ایسی ہوتی ہیں جو اس کی حقیقت سے زائد ہوتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عوارض۔ عرض کی جمع عوارض، یعنی ایسی صفات جو اس کی حقیقت سے زائد ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ اب اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے تو ہم کلی کی 5 قسموں کو پڑھیں گے۔ پہلے کلی ذاتی کو، پھر کلی عرضی کو۔ کلی ذاتی کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، نوع، فصل، جنس، اور پھر کلی عرضی کی آگے 2 قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ اچھا اب دیکھیں اس کو ذرا، یہ سلائیڈ پہ تھوڑا سا غور کریں۔ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ تو کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کلی ذاتی وہ ہے جو
اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو، مثلا انسان، گھوڑا۔ انسان ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی جزیات کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، زید، بکر، عمر پہ۔ یہ انسان اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی جزیات زید، عمر، بکر کی پوری حقیقت ہے۔ انسان حیوان ناطق، اس کی جزیات بھی کیا ہیں؟ حیوان ناطق ہیں۔ گھوڑا ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جزیات کیا ہیں؟ دنیا بھر کے گھوڑے۔ تو یہ جو گھوڑا ہے اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے۔ گھوڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ساحل، ہنہانے والا حیوان۔ تو نیچے اس کی جزیات میں سے ہر جزی بھی کیا ہے؟ حیوان ساحل ہے۔ گھوڑا بھی حیوان ساحل ہے، کلی، اور اس کی جزیات نیچے جتنی ہیں دنیا بھر کے جو گھوڑے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حیوان ساحل ہیں۔ تو ایک کلی اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو، پوری حقیقت ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کلی ذاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ایک کلی جو ہے وہ اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہو، تو پھر بھی یہ کلی ذاتی ہے، جیسے حیوان اور جسم، ناطق اور انسان۔ حیوان ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت دنیا بھر کے حیوانات آ گئے۔ اب حیوان کے تحت جو حیوانات آ رہے ہیں اس میں انسان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ گھوڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ساحل۔ تو اب حیوان ایک کلی ہے، یہ اپنے افراد حیوان ناطق اور حیوان ساحل کی پوری حقیقت نہیں ہے، پوری حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا کیا ہے؟ جز ہے، حقیقت کا جز ہے، کیونکہ حیوان میں تو ساحل داخل نہیں ہے نا، یا ناطق داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیوان ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد حیوان ساحل، حیوان ذوخوار، حیوان ناطق، ان کی جزوی ماہیت ہے، پوری ماہیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلی ذاتی اس کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو، جیسا کہ انسان جو اپنے افراد کی زید، بکر، عمر کی پوری ماہیت ہے، یا پھر کلی ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہو، جیسے حیوان جو اپنے افراد حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان ذوخوار کی جزوی ماہیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلی ذاتی جو اپنے افراد کی پوری ماہیت ہے یا پھر جزوی ماہیت ہے۔ اور جب کلی جو ہے وہ اپنے افراد کی ماہیت سے زائد ہو، یعنی اپنے افراد کی نہ پوری ماہیت ہے نہ جزوی ماہیت ہے بلکہ زائد از ماہیت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلی عرضی۔ عرض سے آگے نا وہی بات، عرض، عوارض، اسی کو کہتے ہیں نا، جو ماہیت اور حقیقت سے زائد ہو اس کو عوارض کہتے ہیں، یعنی ایسی صفات جو حقیقت اور ماہیت سے زائد ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کلی عرضی کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ جیسے زاہق، ماشی۔ زاہق کہتے ہیں ہنسنے والے کو، ماشی کہتے ہیں چلنے والے کو۔ تو انسان ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، زاہق ایک کلی ہے، ماشی ایک کلی ہے، ٹھیک ہے۔ زاہق سے مراد ہنسنے والا، اب ہنسنے والا انسان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زاہق کے تحت جو ہے وہ انسان آ رہا ہے، زاہق ایک کلی ہے، اس کے تحت انسان آ رہا ہے کیونکہ انسان بھی ہنستا ہے۔ لیکن یہ جو زاہق کلی ہے یہ اپنے افراد جیسے انسان ہے مثال کے طور پہ، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ زاہق اپنے افراد کی حقیقت نہیں ہے، اس کے افراد کیا ہیں؟ جیسے انسان ہے، یا اس کے افراد آپ کہہ لیں کہ زید، بکر، عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زاہق اپنے افراد کی حقیقت نہیں ہے، زید، بکر، عمر کی حقیقت نہیں ہے۔ زید، بکر، عمر کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی حقیقت سے زائد ہے۔ تو جب کلی اپنے افراد کی حقیقت سے زائد وصف کو بیان کر رہی ہو، ریپریزنٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی انسان کا ایک ایسا وصف زاہق، انسان اگر زاہق نہ ہو، ہنس نہ رہا ہو، پھر بھی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ہنسنا اس کے انسان ہونے کا لازمی جز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کلی عرضی۔ اچھا، نیکسٹ ہم اب اس کو ذرا نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں، اگلے سٹیپ پہ نا، سٹیپ بائی سٹیپ ہم تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ اب تھوڑا اور ہم اس میں ڈیپ جا رہے ہیں۔
یہ باس اگر یہ لیول اچھے سے سمجھ آ گیا، پھر اگلا لیول ہے، پھر اس سے آگے ایک اور لیول ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لیول ہے، چوتھا لیول ہے، پانچواں لیول ہم نے یہاں پہ نہیں بیان کیا، اس کی طرف ہم اشارہ کر دیں گے انشاءاللہ سے۔ تو پہلے لیول پہ یہ کلی ذاتی اور کلی عرضی کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا لیول کیا ہے کہ اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں 5 کلیات میں۔ کلی ذاتی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے جزیات کی پوری ماہیت ہو، اگر اپنی جزیات کی پوری ماہیت ہو یعنی اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو تو اس کو نوع کہتے ہیں، جسے ہم سپیشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا انسان اور گھوڑا، یعنی نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع منطق میں نوع کسے کہتے ہیں؟ منطق میں نوع اس کو کہتے ہیں وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کی حقیقت ایک ہو، یا وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو۔ جیسے انسان کے جو افراد ہیں زید بکر عمر سب کی حقیقت سیم ہے، گھوڑا اس کے جو افراد ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے گھوڑے سب کی حقیقت کیا ہے؟ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوع وہ کلی ہے جس کے تمام افراد کی حقیقت کیا ہو؟ سیم ہو۔ دوسرا ہمارے سامنے کیا ہے؟ جنس وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہو، ٹھیک ہے۔ جنس وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ حیوان اور جسم۔ تو حیوان جو ہے وہ اپنے افراد، حیوان ساحل، حیوان ذوخوار، حیوان ناطق، ان کی کیا جزوی ماہیت ہے، یعنی ان میں سے حیوان مشترک ہے، اس کو ہم تمام مشترک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جنس جو ہے وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کی جو حقیقت کیا ہے وہ تمام مشترک ہو، جیسا کہ حیوان اور جسم، ٹھیک ہے۔ اب جسم میں کیا ہے؟ جسم کے جو افراد ہیں، جیسے جسم نامی ہے، اور ایسا بھی جسم ہوتا ہے جو کہ غیر نامی ہے، جسم نامی سے مراد جو گرو کر رہا ہے، اور جسم غیر نامی جو گرو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب جسم نامی اور جسم غیر نامی، جسم نامی جو گرو کر رہا ہے جیسے نباتات ہیں، جسم غیر نامی جو گرو نہیں کر رہا ہے جیسے جمادات ہیں، اب دونوں میں جسم مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں اس کلی کو کہ جس کے افراد کی حقیقت جزوی طور پہ مشترک ہو۔ تیسری چیز کیا ہے ہمارے سامنے؟ وہ ہے فصل۔ فصل بھی کیا ہے؟ آپ اوپر دیکھیں نا کلی کی تقسیم، سلائیڈ پہ ذرا غور کریں، با اعتبار حقیقت ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ ذاتی ہے تو یا تو کلی جو ہے وہ اپنے افراد کی پوری ماہیت ہوگی، اگر کلی جو ہے وہ اپنے افراد کی پوری ماہیت ہے تو نوع ہے، اور اگر کلی اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے تو پھر یا تو جنس ہے یا پھر فصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے افراد کی اگر جزوی ماہیت ہے تو جنس ہے، اور اگر اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہونے کے ساتھ ساتھ جنس کی مخصص بھی ہے تو پھر فصل ہے، ٹھیک ہے۔ سلائیڈ کے سامنے دیکھیں جو ہم نے مثالیں دی ہیں، ذرا اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، کہ جنس اور فصل میں ہم نے کیا فرق کیا کہ جنس وہ ہے جو اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہو، اور فصل وہ ہے جو اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہونے کے ساتھ جنس کی مخصص بھی ہو، مثلا ناطق اور نامی۔ ناطق ایک کلی ہے، اس کے تحت کیا آئے گا؟ اس کلی کے تحت جو جزیات ہیں ان میں کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ناطق جو ہے نا وہ اپنی جزیات، اپنے افراد زید بکر عمر، ناطق کے افراد کیا ہیں؟ زید بکر عمر، تو یہ اپنے افراد کی کیا ہے؟ جزوی ماہیت ہے۔ ناطق ظاہری بات ہے اپنے افراد زید بکر عمر کی جزوی ماہیت ہے، کیونکہ زید بکر عمر کی کل ماہیت تو حیوان ناطق ہے، تو ناطق جو ہے وہ اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے افراد کی صرف جزوی ماہیت نہیں ہے بلکہ جنس کی مخصص بھی ہے، یہ نوع ہے نا، یہ نوع ہے، اس کے اوپر جنس ہے، انسان ہے نا، انسان نوع ہے، اس کے اوپر جنس ہے، جنس کیا ہے؟ حیوان ہے، تو یہ حیوان کی مخصص بھی ہے، حیوان کی کیا ہے؟ مخصص بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حیوان میں جو بقیہ انواع ہیں انسان کو ان سے جدا بھی کر رہی ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فصل ہے، فصل جدائی سے ہے نا، یعنی وہ اس کو ڈیفرینشیٹ بھی کر رہی ہے،
اپنے سے اوپر والی جنس کی دوسری انواع سے اس کو ڈفرینشیٹ بھی کر رہی ہے. دیکھیں جنس میں اور فصل میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیں. جنس بھی اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے، فصل بھی اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے. جیسے حیوان جو ہے وہ اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے. حیوان ناطق جیسے زید بکر عمر کی کیا ہے؟ جزوی ماہیت ہے حیوان. لیکن یہ جو حیوان ہے نا یہ اس کو دوسری انواع سے جدا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یعنی زید بکر عمر کو دوسری انواع سے جدا نہیں کر رہا حیوان کا جو لفظ ہے، حیوان کا جو مفہوم ہے. لیکن ناطق یہ اپنے افراد زید بکر عمر کی جزوی ماہیت ہے لیکن اس کو دوسری انواع سے جدا بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حیوان ساحل سے، حیوان ذو خوار سے. ٹھیک ہے، تو غور کریں گے تو انشاءاللہ سے بات کھلے گی. تو یہ 3 قسمیں ہیں کلی ذاتی کی تحت. نیکسٹ کیا ہے؟ کلی عرضی. کلی عرضی ہم نے ایک بات کہی تھی کلی عرضی میں، جیسے کلی ذاتی میں تو بیسک مفہوم کیا ہے؟ بیسک مفہوم کلی ذاتی میں کیا ہے کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی ماہیت ہے، پوری ماہیت ہے یا جزوی ماہیت ہے. پوری ماہیت ہے تو نوع ہے، جزوی ماہیت ہے تو جنس ہے یا پھر فصل ہے، اور صرف جزوی ماہیت ہے تو پھر جنس ہے، اور اگر جزوی ماہیت ہونے کے ساتھ مخصص بھی ہے تو پھر کیا ہے؟ فصل ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ کلی عرضی. کلی عرضی وہ ہے کہ جو ماہیت سے زائد ہوتی ہے، جو اپنے افراد کی ماہیت سے زائد ہوتی ہے، وہ کلی عرضی کہلاتی ہے. اچھا، اگر یہ ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہتے ہیں، اور اگر کثیر ماہیتوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو تو پھر اس کو عرض عام کہتے ہیں. مثال کے طور پہ خاصہ کیا ہے؟ خاصہ آپ سلائیڈ میں بھی دیکھیں، جو ہم نے ایک ٹری بنایا اس میں بھی دیکھیں، اور سامنے جو ہم نے مثالیں دی ہیں اس کو بھی دیکھیں. خاصہ کیا ہے؟ ماہیت واحدہ یعنی پراپرٹی. خارج از ماہیت اور مختص از ماہیت واحدہ. ٹھیک ہے، خارج از ماہیت جو ماہیت سے خارج ہو اور مختص از ماہیت واحدہ ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہو، جیسے ضاحک اور کاتب. ضاحک جو ہے اس کا اطلاق زید بکر عمر پہ ہوتا ہے، لیکن ضاحک جو ہے وہ اپنے افراد کی جو حقیقت ہے، زید بکر عمر کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اس سے زائد ہے. تو خارج از ماہیت ہو گیا ضاحک، خارج از ماہیت ہو گیا، اپنے افراد کی ماہیت سے خارج ہو گیا. لیکن مختص از ماہیت واحدہ یعنی ایک ہی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے ضاحک کا لفظ. ٹھیک ہے، یا ضاحک کا مفہوم. ایک ماہیت کون سی ہے؟ حیوان ناطق. انسان ہی جو ہے وہ ہنستا ہے. ضحک سے مراد یعنی ایسے ہنسنا کہ اس کے زواحک نظر آئیں. ٹھیک ہے، زواحک یعنی اس کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو جائیں. اب یہ صرف انسان کے لیے. ٹھیک ہے، تو خارج از ماہیت اور مختص از ماہیت واحدہ، کسی ایک ماہیت کے ساتھ وہ خاص ہو جائے تو ضاحک کا لفظ ماہیت سے زائد ہے. ٹھیک ہے، ضاحک کا جو مفہوم ہے یہ ماہیت سے زائد ہے، اور یہ جو مفہوم ہے، یہ جو کلی ہے، یہ ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے اور وہ انسان کے افراد. دوسرا کیا؟ عرض عام. عرض عام کیا ہے؟ خارج از ماہیت اور شامل از ماہیت کثیرہ، یعنی جو ماہیت سے زائد ہو لیکن ایک سے زائد ماہیتوں کو شامل ہو، جیسے ماشی. اب ماشی کے افراد کیا ہیں؟ زید بکر عمر بھی ہے، اور گھوڑا ماشی کسے کہتے ہیں؟ چلنے والا. ٹھیک ہے، تو اب زید بکر عمر بھی اس کے افراد ہیں، اور اس کے افراد میں گھوڑا بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، شیر چیتا بھی ہے. ٹھیک ہے، یا آکل ہے، کھانے والا ہے، اس کے افراد میں زید بکر عمر بھی آ جاتا ہے، اس کے افراد میں گھوڑا، چیتا، شیر، سب بندر سب آ جاتے ہیں. تو اب ماشی جو ہے نا، ماشی یہ اپنے افراد کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہے. ٹھیک ہے، اس کے افراد آپ زید بکر عمر لے لیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. اس کے افراد میں آپ ماشی کے افراد میں آپ گھوڑا لے لیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ساحل. تو یہ اس کی حقیقت سے خارج ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک حقیقت کے افراد سے خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، حیوان ناطق کے ساتھ خاص نہیں ہے، حیوان ساحل کے ساتھ خاص نہیں ہے، حیوان ذو خوار کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک سے زائد حقیقتوں کو شامل ہے. تو یہ ہے عرض عام. یہ ہے عرض عام. ٹھیک ہے، تو یہ سب کلیات ہیں، یہ سب کلیات ہیں. ذرا سلائیڈ پہ غور کریں. جیسے دیکھیں انسان ایک کلی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو یوں سمجھے، نو یعنی انسان ایک کلی ہے، اس کے جتنے افراد ہیں ان سب کی حقیقت سیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آئیں جنس، حیوان.
اس کی مثال کیا ہے؟ حیوان. حیوان ایک کلی ہے، اس کے جتنے افراد ہیں یہ ان کی جزوی حقیقت ہے، یعنی اس کے افراد کی حقیقت جو ہے حیوان کے افراد کی حقیقت سیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فصل ہے. فصل کیا ہے کہ ایک کلی ہے جیسے ناطق ہے. اب اس کے افراد کی حقیقت بھی کیا ہے؟ ایک نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، لیکن یہ اسے دوسری حقیقتوں سے جدا بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جنس میں ایسا نہیں تھا، جنس کے افراد کی حقیقت سیم نہیں ہے لیکن وہ اسے دوسری حقیقتوں سے جدا نہیں کر رہی. لیکن فصل کے افراد کی حقیقت بھی سیم نہیں ہے لیکن وہ اسے دوسری حقیقتوں سے جدا کر رہی ہے جیسے ناطق. خاصہ کیا ہے؟ جیسے زاہق. زاہق جو ہے وہ اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہے؟ زائد ہے اور ایک حقیقت کے افراد سے مختص ہے جیسے انسان کے ساتھ. اور عرض عام کیا ہے؟ جیسے ماشی، چلنے والا، یہ اپنے افراد کی حقیقت سے زائد ہے اور ایک سے زائد جو ہے وہ ماہیتوں کے ساتھ یہ متعلق ہے یا ان کو شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کلیات خمسہ. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو، یہ تو تھا سیکنڈ لیول. سیکنڈ لیول پہ ابھی ایک بحث کرنے کے بعد ہم پھر تھرڈ لیول کی طرف جاتے ہیں. تو وہ جو بحث ہے سیکنڈ لیول پہ وہ ہے اصول فقہ میں ایک جنس اور نوع کی بحث آتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منطقیوں کے ہاں جو جنس اور نوع کی ڈیفینیشن ہے اس میں اور جو اصول فقہ میں جنس اور نوع کی ڈیفینیشن ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. اصول فقہ میں آپ نے خاص کی بحث پڑھی ہوگی، خاص کی بحث. تو خاص کی جب بحث آپ پڑھتے ہیں یعنی لفظ کو جو ہے وہ معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار سے خاص، عام، مشترک کی جو بحث ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں خاص کی بحث کے نیچے جو ہے وہ تین قسمیں آتی ہیں. ایک خاص جو ہے وہ شخصی ہے اور ایک خاص جو ہے وہ نوعی ہے اور ایک خاص جو ہے وہ جنسی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک خاص کا تعلق نوع سے ہے، ایک کا جنس سے. ٹھیک ہے. تو خاص شخصی کی مثال زید ہے، خاص نوعی کی مثال رجل ہے، خاص جنسی کی مثال انسان ہے. یہ اصول فقہ میں. دیکھیں اصول فقہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جنس ہے. منطق میں انسان نوع ہے. منطق میں انسان کیا ہے؟ نوع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق جو مناطقہ ہیں، جو لاجیشینز ہیں، ان کے نزدیک اصل مقصود حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقت کیا؟ انسان کے حیوان ناطق. تو انہوں نے انسان کو جو ہے وہ ایک نوع کنسیڈر کیا ہے کیونکہ انسان میں مرد ہو تو اس کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے، انسان میں عورت ہو تو اس کی حقیقت بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. تو مرد اور عورت کو منطقیوں نے ایک نوع کنسیڈر کیا. کیوں ایک نوع کنسیڈر کیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس کی حقیقت ایک ہے، دونوں حیوان ناطق ہے. تو منطق میں اصل مقصود جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، کسی شے کی حقیقت. تو اس اعتبار سے منطق میں انسان جو ہے وہ نوع ہے. لیکن اصول فقہ میں انسان کیا ہے؟ وہ جنس ہے، وہ نوع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول فقہ میں وضع کا لحاظ کیا گیا، وضع کا لحاظ کیا گیا یا تکلیف شرعی کا لحاظ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اصول فقہ میں انسان جو ہے وہ جنس ہے جس کے تحت دو انواع ہیں اور اس کے تحت جو دو انواع ہیں وہ کیا ہیں؟ رجل اور امرأ. مرد ایک نوع ہے اور عورت ایک نوع ہے. بعض اوقات شرعی احکامات مردوں کے بارے میں ہوتے ہیں اور بعض شرعی احکامات جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے علم میں ہے نا. جیسے مینسز میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، اب یہ حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے جہاد کا حکم ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے، یہ مردوں کے لیے. ٹھیک. تو وہاں تکلیف شرعی کے اعتبار سے مرد اور عورت کا فرق کیا گیا ہے. ان کو دو انواع جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے اور انسان ایک جنس ہے اصول فقہ میں کیونکہ اس میں اصل کیا ہے؟ تکلیف شرعی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ منطق کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے حقیقت، کسی شے کی حقیقت. نیکسٹ جو ہمارے سامنے ہے یہ اب تھرڈ لیول ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس سلائیڈ میں آپ یہ کچھ اصطلاحات یا یہ جو ہیرارکی ہے اس کو آپ سامنے رکھیں. ٹھیک ہے. یہ جو وجود کی ہیرارکی ہے نا، اس کا ایک امیج لے کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کام آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے سب سے اوپر جوہر ہے. جوہر وہ بنیادی شے ہے کہ جس سے تمام چیزیں جو ہے وہ مل کے بنی ہیں. ٹھیک ہے.
جوہر جو ہے وہ آگے اس میں جسمیات ہیں اور مجردات ہیں، یعنی جوہر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جسم ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ جو جسم نہیں ہے، یعنی کچھ چیزیں مادی ہیں، جو مادی ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا جسم ہے۔ جسم اس کو کہتے ہیں کہ جو 3 ڈائمینشنز کو قبول کرتا ہو، یہ مناطق کا کیا جسم کی تعریف ہے۔ اور جو جسم نہیں ہے، جو مجرد ہے، جیسے روح ہے، عقل ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ جوہر میں آ جاتا ہے۔ تو جوہر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جسم رکھتی ہیں، یعنی ان کا مادی وجود ہے، اور جوہر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مادی وجود نہیں ہے، جیسے روح ہے، عقل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو جسم ہے اس کے آگے آپ دیکھیں اس میں کچھ جمادات ہیں، نباتات ہیں یا حیوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جمادات کو اگر نکال دیں تو جسم کے نیچے جو ہے وہ جسم نامی ہے، یعنی جسم میں پھر آگے جو ہے وہ جسم نامی ہے، یہ جسم غیر نامی ہے۔ جسم نامی جو گرو کر رہا ہے، جو گرو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ نباتات ہیں اور حیوانات ہیں۔ جو گرو نہیں کر رہا وہ جمادات ہیں۔ تو جسم کے نیچے پھر آگے جسم نامی ہے، جسم نامی میں پھر آگے کیا ہے؟ نباتات اور حیوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جسم نامی کے نیچے پھر حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جسم نامی میں کچھ متحرک بالارادہ ہیں اور کچھ متحرک بالارادہ نہیں ہیں۔ تو جو متحرک بالارادہ ہیں وہ حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے حیوان آ گیا۔ تو حیوان میں پھر آگے حیوانات ہیں۔ حیوانات میں سے کچھ جو ہے وہ ناطق ہیں، کچھ ناطق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ناطق ہے وہ انسان ہو گیا۔ پھر جو ناطق ہے، انسان تو ایک کلی ہے، تو اس میں پھر آگے جو اس کے افراد جو متعین طور پہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شخص، جیسے کہ زید ہے۔ تو جوہر جو ہے وہ سب سے عام ہے اور شخص سب سے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ جوہر سے آپ نیچے چلے آئیں، ٹھیک ہے، تو تخصیص ہوتی چلی جائے گی۔ جوہر کے نیچے جسم ہے، جسم کے نیچے جسم نامی ہے، جسم نامی کے نیچے جو ہے وہ حیوان ہے، حیوان کے نیچے انسان، انسان کے نیچے شخص، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ پیاز کے جو ہے نا اس کی پرتیں یا چھلکے اتارتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ گویا وہ عموم سے آپ جو ہے وہ نیچے خاص کی طرف آتے رہتے ہیں۔ تو اس امیج کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، پھر ہم بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے سیکنڈ لیول ڈسکس کیا ہے کلیات کا، اب تھرڈ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا لیول تھا کہ ذاتی اور عرضی کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ دوسرے لیول پہ ہم نے پھر جو ہے وہ ذاتی کی 3 قسمیں، نوع، جنس اور فصل کو، اور عرضی کی 2 قسمیں جو ہے خاصہ اور عرض عام کو ڈسکس کیا۔ اب مزید نیچے چل کے بھی ان کی قسمیں ہیں، یعنی جنس کی آگے قسمیں ہیں، نوع کی آگے قسمیں ہیں، فصل کی آگے قسمیں، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یا خاصہ اور عرض عام کی آگے قسمیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جنس ہے۔ جنس کون سی کلی تھی؟ پہلے اس کی تعریف ذہن میں لے کے آئیں۔ جنس وہ کلی تھی کہ جو اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو، ٹھیک ہے، جو اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو، یعنی یا جنس وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کی ماہیت کیا ہے؟ وہ سیم ہے۔ تو جنس میں 2 اعتبارات سے تقسیمات ہیں، قرب و بعد کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے۔ تو جب ایک ماہیت کی کئی جنسیں ہوں تو جو جنس بلا فاصلہ ہو تو وہ جنس قریب ہے، اور جو بفاصلہ ہو تو وہ جنس بعید ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ماہیت جو ہے وہ اس کی کئی اجناس ہیں۔ ابھی ہم فرق سمجھ رہے ہیں۔ جنس میں آگے ایک کیٹیگرائزیشن ہے، جنس میں آگے ایک کیٹیگرائزیشن ہے، جنس قریب، جنس بعید کی۔ ایک جنس قریب کی اصطلاح ہے، ایک جنس بعید کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بعض مناطقہ نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہم کسی جنس کے افراد کے ساتھ کچھ اور افراد کو ملا کے سوال کریں تو جواب اگر ایک ہی جنس آئے تو وہ جنس قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ذرا اس مثال پہ اگر غور کریں نا، جیسے حیوان ایک جنس ہے، اس کے ساتھ ہم نے انسان کو ملا لیا، دونوں کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب آیا؟ حیوان۔ تو جب ایک جنس کے ساتھ کسی اور کو ملا کے سوال کیا جائے دونوں کی حقیقت کے بارے میں کہ دونوں کیا ہیں، اور جواب ایک ہی جنس کی صورت میں آئے اور وہ جنس کیا ہے؟ حیوان، تو یہ جنس قریب ہے۔ تو انسان کے لیے جنس قریب حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک جنس کے ساتھ آپ کچھ افراد کو ملا کے ان دونوں کی حقیقت کے بارے میں سوال کریں اور جواب کبھی ایک جنس اور کبھی دوسری جنس کی صورت میں آئے
تو یہ اس کی جنس بعید کہلاتی ہے، اس فرد کی جنس بعید کہلاتی ہے جس کو آپ نے اس جنس کے ساتھ ملا کے سوال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان اور جسم، ان کے بارے میں اگر سوال ہو کہ وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جواب جسم نامی بھی آ سکتا ہے اور جسم بھی آ سکتا ہے۔ کبھی ایک جنس کی صورت میں جواب آ سکتا ہے یعنی جسم نامی کی صورت میں، اور کبھی دوسری جنس کی صورت میں جواب آ سکتا ہے یعنی جسم کی صورت میں۔ تو اس لیے انسان کی جنس بعید کیا ہے؟ جسم ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ ہائرارکی کو اگر ذہن میں رکھیں تو سمپلی آپ اس سے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جنس کے نیچے پھر جنس قریب اور جنس بعید، تو اس ہائرارکی میں جو اس کے قریب ہوگا، یعنی انسان کے اوپر حیوان ہے نا تو اس کا جنس قریب ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی ہے تو وہ اس کا جنس بعید ہو گیا، یا جسم نامی کے اوپر جسم ہے تو وہ اس کا جنس بعید ہو گیا انسان کا۔ ٹیکنیکلی سمجھنا چاہیں تو وہ ہم نے ویسے ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، یعنی ایک دوسرے پہلو سے جنس کی اقسام، تو وہ 4 ہیں: جنس عالی، جنس سافل، جنس متوسط، جنس مفرد۔ جنس عالی وہ جنس ہے کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو لیکن اس کے تحت جو ہے وہ بہت سی اجناس ہوں، اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں۔ جیسے جوہر، جوہر سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جوہر سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک وقت میں کہا جاتا رہا نا سائنس میں کہ ہر چیز ایٹموں سے مل کے بنی ہے۔ اب ایٹم سے نیچے تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن اب تو خیر نیوکلیس اور ایٹم میں بھی جو ہے وہ مور دین 100 پارٹیکلز جو ہے وہ ڈسکور ہو چکے، مطلب جزء لا یتجزأ بھی، ایسا جز کہ جس کے مزید جو ہے وہ اجزاء نہ ہو سکتے ہوں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہر علم میں موجود ہوتا ہے۔ تو جوہر، اس سے اوپر جو ہے وہ کوئی جنس موجود نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ پھر آگے آپ ایبسٹریکشن میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جنس الاجناس، ایسی جنس جس کے اوپر کوئی جنس نہیں لیکن اس کے نیچے جنس موجود ہے۔ دوسری کیا ہے؟ جنس سافل، یعنی جس کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی جنس موجود ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے حیوان، اب حیوان کے نیچے تو کوئی جنس نہیں ہے، حیوان کے نیچے تو نوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن حیوان کے اوپر جنس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو سافل، جو سب سے نیچے والی جو جنس ہے وہ جنس سافل ہے، سب سے اوپر والی جو جنس ہے وہ جنس عالی ہے، ٹھیک ہے۔ جنس متوسط وہ جنس ہے کہ جس کے اوپر بھی جنس ہو، جس کے نیچے بھی جنس ہو، جیسے جسم اور جسم نامی۔ تو وہی ہے نا، ہم نے کہا ہیرارکی ذہن میں رکھیں، جیسے جوہر ہے، جوہر کے نیچے جسم ہے، جسم کے نیچے جسم نامی ہے، جسم نامی کے نیچے حیوان ہے، حیوان کے نیچے انسان ہے۔ بس اتنی موٹی سی ہیرارکی بھی ذہن میں رکھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جنس مفرد وہ جنس ہے جس کے اوپر بھی کوئی جنس نہیں، جس کے نیچے بھی کوئی جنس نہیں، جیسے عقل۔ عقل تو ویسے ہی مجرد ہے، مادی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی جنس ہو، اس کے نیچے جو ہے وہ کوئی جنس ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ جنس کی 4 اقسام ہیں: جنس عالی، جنس سافل یعنی جنس عالی جس سے اوپر کوئی جنس نہ ہو، جنس سافل جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو، جنس متوسط جس کے اوپر بھی جنس ہو، جس کے نیچے بھی جنس ہو، جنس مفرد جس کے اوپر بھی کوئی جنس نہ ہو، جس کے نیچے بھی کوئی جنس نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا جنس کی اقسام۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نوع۔ نوع ہم نے کہا تھا کہ وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو۔ جنس تو وہ تھا نا جو اپنے افراد کی جزوی حقیقت ہوتی ہے، نوع وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو نوع حقیقی ہے، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لی۔ تو اب ایک نوع اضافی ہے، نوع اضافی ہے یعنی اضافی طور پہ ریلیٹیولی یہ نوع ہے، ویسے یہ نوع نہیں ہے، ویسے یہ نوع نہیں ہے۔ تو نوع حقیقی کی مثال کیا؟ جیسے انسان۔ اور نوع اضافی ہم نے کہا تھا کلی ذاتی جو کہ جنس کے تحت ہو، تو یہ نوع اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلی ذاتی جو جنس کے تحت ہو، تو یہ نوع اضافی ہے۔ جیسے انسان، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ ایک نوع اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نوع عالی وہ نوع ہے کہ جس سے اوپر کوئی نوع نہ ہو، جیسے جسم۔ تو اب یہاں جتنی نوع ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ نوع اصل میں اضافی ہیں، نوع اضافی کی اقسام ہے، نوع حقیقی کی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے پھر آگے اس کو لے کے چلیں۔ تو نوع عالی وہ نوع ہے کہ جس سے اوپر کوئی نوع نہیں ہے لیکن اس سے نیچے نوع موجود ہو، جیسے جسم، ٹھیک ہے۔ نوع سافل وہ نوع ہے جس سے نیچے کوئی نوع نہ ہو لیکن اس سے اوپر کوئی نوع موجود ہو، جیسے انسان۔ نوع متوسط وہ نوع ہے جس سے اوپر بھی نوع ہو، جس سے نیچے بھی نوع ہو، جیسے حیوان اور جسم نامی۔ اور نوع مفرد وہ ہے
کہ جس سے اوپر کوئی نو نہ ہو، جس سے نیچے بھی کوئی نو نہ ہو، جیسے کہ عقل، ٹھیک ہے جی. تو نو کی بھی اسی طرح ترتیبی اعتبار سے نو اضافی کی بھی 4 قسمیں ہو گئیں. نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا فصل. ٹھیک ہے، فصل کیا ہے؟ فصل بھی وہ کلیہ جو اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہے لیکن ساتھ ساتھ جنس کی مخصص بھی ہے، جنس کی مخصص بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اوپر وہی چیز سامنے رکھیں. انسان کی مثال ہی ہم لے رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے، تو فصل کیا ہے؟ اس حقیقت کا جز ہوگا. کون سا جز ہوگا؟ جو اس کو دوسری حقیقتوں سے جدا کرے، جیسا کہ حیوان ناطق کا جز ناطق، یہ اس کی فصل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو جن سے قریب کے مشارکات سے جدا کرے، ٹھیک ہے، فصل جو ہے وہ جن سے قریب کی مشارکات سے جدا کرے تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب. اور اگر وہ جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں فصل بعید. یعنی فصل قریب وہ ہے جو کسی ماہیت کو، کسی حقیقت کو اس ماہیت اور حقیقت کے جن سے قریب کے مشارکات سے جدا کر دے. اور فصل بعید وہ ہے کہ جو کسی ماہیت کو، یعنی اس کی حقیقت کو اس ماہیت کے جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کر دے. جیسے مثال سے سمجھیں، فصل قریب کیا ہے؟ ناطق. ناطق کیوں فصل قریب ہے؟ کیونکہ یہ ناطق جو ہے یہ جن سے قریب کے مشارکات سے اس کو جدا کر رہا ہے. جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان. ٹھیک ہے، حیوان. انسان ہے نا، انسان کا جن سے قریب تو حیوان ہے نا، انسان کا جن سے قریب حیوان ہے. ٹھیک ہے، تو اب ناطق جو ہے وہ جن سے قریب کے مشارکات، جن سے قریب کے مشارکات کیا ہیں؟ بقر اور غنم. تو ناطق جو ہے جن سے قریب کے مشارکات بقر اور غنم سے جدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حیوان کے مشارکات سے جدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جن سے بعید. اس کی مثال کیا ہے؟ حساس کیا ہے؟ یہ جن سے بعید، یعنی انسان کی جن سے بعید. انسان کی جن سے بعید کیا ہے؟ جسم ہے. تو حساس جو ہے وہ انسان کے جن سے بعید جسم سے اس کو جدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ فصل بعید ہے. اچھا، ایک اور اعتبار سے بھی فصل کی 2 قسمیں ہیں، مقوم اور مقسم. ٹھیک ہے، تو فصل کی نسبت اگر نو کی طرف ہو تو وہ مقوم ہے، یعنی اس کی بنیاد پہ وہ حقیقت قائم ہو رہی ہے نا. اور اگر فصل کی نسبت جو ہے وہ جنس کی طرف ہو رہی ہو تو پھر وہ مقسم ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. یعنی مقوم کی مثال کیا ہے؟ جیسے ناطق انسان کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ حقیقت قائم ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت کو قائم کر رہی ہے، یہ فصل. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ مقسم جیسے ناطق جو ہے وہ حیوان کے لیے، ناطق حیوان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے. یعنی یہ جنس کی طرف اگر اس کی نسبت ہوگی ناطق کی تو پھر یہ مقسم بن جائے گی، اور اگر نو کی طرف ہوگی تو پھر یہ مقوم بن جائے گی. تو ناطق کو اگر انسان کی نسبت سے بولا جائے تو یہ فصل مقوم ہے، اور ناطق کو اگر حیوان کی نسبت سے بولا جائے تو یہ فصل مقسم ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ سے باتیں کھلیں گی. تھوڑا سا غور کرنے سے نا اللہ تعالیٰ کافی ذہن کھولیں گے. یہ تو تھا کلی ذاتی. اب کلی عرضی میں بھی ہم آگے تقسیم میں جاتے ہیں. کلی عرضی کی 2 قسمیں تھیں. ٹھیک ہے، 2 اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں. ایک تو حقیقت کے اعتبار سے اس کی تقسیم تھی کہ خاصہ اور عرض عام. ٹھیک ہے، تو خاصہ تو ہم نے کہا تھا نا جو ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہو، جو خارج از ماہیت ہو اور ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہو. اور عرض عام وہ ہے جو خارج از ماہیت ہے اور ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے. دوسرا اصل میں معروض کے اعتبار سے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، معروض کے اعتبار سے یہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. تو معروض کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی 2 قسمیں ہیں کلی عرضی کی. ایک عرض لازم اور ایک عرض مفارق، یعنی معروض سے جدا ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے. تو وہ کلی جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو تو وہ عرض لازم ہے. وہ کلی جو اپنے معروض سے جدا نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے، وہ عرض لازم ہے. مثال جیسے جفت ہونا 4 کے عدد کے لیے، جفت ہونا، ٹھیک ہے، 4 کے عدد کے لیے. اب جفت یہ کلی ہے، ٹھیک ہے، 4 کے عدد کے لیے، 4 کا عدد اس کا معروض ہے، تو جفت 4 کے عدد سے اپنے معروض سے جدا نہیں ہو سکتا. جفت عرض کلی عرضی ہے نا. یہ کلی عرضی کیوں ہے؟ ذرا اس پہ غور کریں، غور کرتے رہیں، یہ آپ نے ہر لیول پہ اس کو سوچنا ہے. یہ کلی ذاتی کیوں نہیں، یہ کلی عرضی کیوں ہے؟ کیونکہ جفت ہونا عدد کے لیے یہ عرض ہے. جفت ہوئے بغیر بھی وہ عدد ہے، ٹھیک ہے. عدد کے عدد ہونے کا لازمی جز نہیں ہے، عدد کی حقیقت نہیں ہے جفت یا طاق ہونا، کیونکہ جفت اور طاق ہونے کے بغیر بھی وہ عدد ہوتا ہے. تو جفت اور طاق ہونا اس کا عرض ہے، اس لیے یہ کلی عرضی ہے. کلیئر ہے نا بات؟ تو یہ عرضی ہے. عرضی میں پھر کیا ہے کہ عرض لازم ہے، یعنی یہ ایسا عرض ہے کہ یہ معروض سے جدا نہیں ہو سکتا. تو جفت ہونا یہ 4 کے عدد سے جدا نہیں ہو سکتا. اور عرض مفارق یعنی وہ کلی عرضی جو اپنے معروض سے جدا ہو سکے، جیسے حرکت آسمان کے لیے، یہ عرض مفارق ہے، یعنی آسمان سے جو ہے وہ یہ جدا ہو سکتی ہے، آسمان حرکت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. جیسے پھولوں کی تازگی، ٹھیک ہے، اب تازگی جو ہے وہ پھول سے جدا ہو سکتی ہے، ٹھیک. تو یہ کلی جو ہے وہ عرضی کی مثالیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عرض مفارق کی مثال ہے. اب تیسرے سے ہم ذرا چوتھے لیول پہ جاتے ہیں. وہ کلی کی ایک اور اعتبار سے تقسیم ہے، مفہوم اور معروض کے اعتبار سے. دیکھیں پہلے ہم نے خارجی وجود کے اعتبار سے کلی کی تقسیم پڑھی، ممتنع الوجود ہے، ممکن الوجود ہے، واجب الوجود ہے. پھر حقیقت کے اعتبار سے ہم نے پڑھی کہ کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے، ٹھیک ہے. اور کلی ذاتی جو ہے اس میں پھر آگے قسمیں ہیں، نوع ہے، جنس ہے، فصل ہے. اور کلی عرضی ہے اس میں پھر آگے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، خاصہ ہے، عرض عام ہے. پھر آگے ان کی نیچے تقسیمات ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لی. تیسرا کلی کی تقسیم ہے مفہوم اور معروض کے اعتبار سے. مفہوم اور معروض کے اعتبار سے، صرف مفہوم کے اعتبار سے، صرف معروض کے اعتبار سے، مفہوم اور معروض دونوں کے اعتبار سے. یہ ذرا اب ہم چوتھے لیول پہ جا رہے ہیں. اس میں بات تھوڑی سی اور نیچے جائے گی، گہرائی میں جائے گی. اس سے اگلا لیول ہم ڈسکس نہیں کریں گے، 5واں لیول، اس پہ میں اشارہ کر دوں گا. اس پہ 5ویں لیول پہ جو گفتگو ہے نا وہ میری کتاب میں ہے. پھر وجود باری تعالی، مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے نا اس میں ابن تیمیہ نے جو وجود پہ بحث کی ہے نا تو وہاں آپ کو مل جائے گی 5ویں لیول کی بحث، مطلق اور مقید میں، خاص طور پہ اطلاق کی جو بحث ہے. خیر ابھی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ مفہوم جو ہے نا آپ کی گرپ میں نہیں آئے گا جب تک آپ ایک مثال اپنے سامنے نہیں رکھتے. یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر آپ نے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، ورنہ یہ آپ کو کلیئر نہیں ہوگا. جملہ کیا ہے؟ انسان کلی ہے، انسان کلی ہے. یہ جملہ ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے. انسان کلی ہے، یہ ایک جملہ ہے. کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں. مفہوم ہو معروض، ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مفہوم. کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں. مفہوم کے نیچے منطقی لکھا ہوا ہے. کلی کا جو مفہوم ہے یہ کلی منطقی ہے. کلی تین قسم پر ہے. مفہوم اور معروض کے اعتبار سے کلی 3 قسم کی ہے: کلی منطقی، کلی طبعی، کلی عقلی. کلی منطقی کیا ہے؟ کلی، یہ جو لفظ کلی ہے، لفظ کلی یونیورسل، اس کلی کا کوئی مفہوم ہے؟ یہ تو لفظ کلی ہے نا، کاف لام یا، اس کا کوئی مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم ہم نے کیا پڑھا ہے پیچھے کہ کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا صدق کثیر افراد پر عقلاً ممتنع نہ ہو.
یا آسان الفاظ میں کلی وہ مفہوم ہے کہ جو کثیر افراد پہ صادق آ سکتی ہو، یعنی عقلاً اس کا صدق جو ہے وہ کثیر افراد پہ جائز ہو، یا کلی وہ مفہوم ہے جس میں تعدد اور شرکت جائز ہو. ٹھیک ہے، تو کلی کے مفہوم کو، یہ جو اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے زائد افراد پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ کلی منطقی کہلاتی ہے. کلی کا مفہوم آسان مزید کر دیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ کلی کے میننگ کو، لفظ کلی کے میننگ کو کلی منطقی کہتے ہیں. اب یہ کلی کا مفہوم ہے نا، تو مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہے، اس کا تو خارجی وجود نہیں ہے، مفہوم کا خارجی وجود نہیں ہے، وہ تو مخاطب کے ذہن میں ہے. تو جب مفہوم کا خارجی وجود نہیں ہے تو کلی منطقی کا خارجی وجود نہیں ہوتا. اس پہ مناطقہ کا اتفاق ہے کہ کلی منطقی کا خارجی وجود نہیں ہوتا، یعنی کلی کے مفہوم کا خارجی وجود نہیں ہے. آپ بھی کہیں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ باتیں آپ دیکھیں استعمال کہاں کہاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے میتھس میں یہ پڑھا، انٹیگریشن، ڈیریویٹو، ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یار کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میٹریسز آپ پڑھ رہے ہیں، میٹریسز کا کیا فائدہ ہے، کہاں اس کی اپلیکیشن ہوگی. یہ اصل میں وحدت الوجود میں جا کے یہ استعمال ہوا ہے. یہ اگر آپ نے وحدت الوجود کو سمجھنا ہے یا اس پہ نقد کرنی ہے تو اس مفہوم پہ گرپ حاصل کیے بغیر نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں گہرائی میں جا کے، نہ آپ اس پہ نقد کر سکتے ہیں. تو وحدت الوجود کو سمجھنے والی بھی بہت کم ہے اور اس پہ سمجھ کے نقد کرنے والی بھی بہت کم ہے. تو سمجھنے والوں میں تو جیسے شیخ ابن عربی ہیں جو اس نظریے کے خالق تھے. کتاب و سنت میں تو یہ نظریہ نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ دین یا محدثین کا یہ نظریہ تھا، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے. صحیح بات یہی، وہ یہاں بھی اگلے لیول پہ جا کے گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کیسے ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے سمجھ کے نقد کیا ہے نا وہ بھی بہت کم ہے. ان میں دو بڑے نام ہیں، ایک حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. امام ابن تیمیہ تو اس کو اگلے 5ویں لیول پہ لے گئے ہیں نا. اچھا خیر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلی کا جو مفہوم ہے یہ کلی منطقی ہے، اس کا خارجی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وحدت الوجود میں بھی اصل میں یہی بات ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے خارج میں. وہ کیسے نکالتے ہیں اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے، یہ ذرا آپ اسی جملے کو پکڑ لیں. یہ کلی ہے، دوسرا کیا ہے، انسان. ٹھیک ہے، تو کلی کا، اس کلی لفظ کا مفہوم کلی منطقی ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، ذہنی وجود ہے. دوسرا کیا ہے، انسان. تو اس کلی کا جو معروض ہے یہ انسان ہے. ٹھیک ہے، کلی کا جو معروض ہے، کلی عرض ہے. انسان کا عرض، کلی ہونا اس کا عرض ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کلی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، کلی ہونا اس کی حقیقت تو نہیں ہے نا، نہ حقیقت کا جز ہے. تو کلی ہونا اس کا عرض ہے. اور کلی کا معروض اس مثال میں کیا ہے، انسان ہے. انسان یہاں پہ کلی طبعی ہے. کلی منطقی کے معروض کو کلی طبعی کہتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں اور کلی منطقی کے معروض کو کلی طبعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انسان جو ہے یہ کلی طبعی ہے، اور دونوں کے مجموعے کا نام یعنی کلی منطقی اور کلی طبعی، دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے، کلی عقلی. تیسری کلی عقلی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ذرا سلائیڈ کو غور سے دیکھیں. اوپر ہم نے کہا مفہوم اور معروض. مفہوم میں کیا ہے، مفہوم یعنی کلی کے مفہوم کو منطقی کہتے ہیں اور کلی منطقی کے معروض کو طبعی کہتے ہیں. اور مفہوم اور معروض یعنی کلی منطقی کے مفہوم اور اس کے معروض کو کلی عقلی کہتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں، ذرا اسی مثال کو آپ سامنے رکھیں بات سمجھانے کے لیے. یہ جو اوپر ہے نا مثال، انسان کلی ہے، اس میں طبعی
اب طبعی، اس میں کلی طبعی کیا؟ انسان ہے، انسان یہ کلی طبعی ہے، یہ موصوف ہے ایک اعتبار سے۔ کلی منطقی کیا ہے؟ کلی ہے، یہ وصف ہے، یہ انسان کا وصف ہے۔ انسان موصوف ہے، اس کا وصف کیا ہے؟ کلی ہے۔ انسان طبعی ہے اور کلی جو ہے یہ منطقی ہے۔ یہ انسان کلی طبعی ہے، کلی جو ہے وہ کلی منطقی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا کلی ہونا یہ کلی عقلی ہے، یعنی موصوف اور وصف، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ کلی عقلی ہے۔ تو مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ کلی منطقی کا خارجی وجود نہیں ہوتا، یعنی کلی کے مفہوم کا خارجی وجود نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کلی طبعی، ٹھیک ہے، انسان کلی ہے، گھوڑا کلی ہے، جو ہے بیل کلی ہے۔ اب معروض بدل رہا ہے نا، معروض بدل رہا ہے، تو کلی منطقی تک کا تو خارجی وجود نہیں ہے، لیکن کلی منطقی کا جو معروض ہے جو بدل جاتا ہے، انسان ہے، گھوڑا ہے، حیوان ہے، جسم ہے، کچھ بھی ہے، وہ کلی طبعی ہے۔ اس کا کیا خارجی وجود ہوتا ہے کہ نہیں، اس پہ ہم ذرا تفصیلی بحث کرتے ہیں تھوڑا آگے چل کے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ کلی منطقی اور کلی طبعی کے درمیان جو نسبت ہے وہ عقلی نسبت ہے، تو اس کا بھی خارجی وجود نہیں ہے، وہ کلی عقلی ہے۔ جیسے انسان کلی ہے تو انسان اور کلی کے درمیان، انسان کلی طبعی ہے، کلی منطقی ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ کلی عقلی ہے۔ یہ کلی عقلی بھی خارج میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کا ایک جز کلی منطقی ہے اور کلی منطقی خارج میں نہیں ہوتی۔ تو جب کلی عقلی کا ایک جز خارج میں نہیں ہے تو گویا وہ کلی ان ٹوٹل خارج میں نہیں ہے، تو کلی عقلی بھی خارج میں نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں ہو گئی، کلی منطقی کا خارج وجود نہیں ہے، کلی عقلی کا بھی خارج وجود نہیں ہے۔ تیسری چیز آ گئی کلی طبعی، اصل بحث یہاں پر ہے۔ کلی طبعی کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بشرط شے، اس کو کلی مخلوطہ بھی کہتے ہیں۔ بشرط لا شے، اس کو کلی مجردہ بھی کہتے ہیں۔ لا بشرط شے، اس کو کلی مطلقہ بھی کہتے ہیں۔ تو کلی طبعی کی پہلی قسم ہے بشرط شے، جو اپنے عوارض کے ساتھ خارج میں موجود ہے۔ اس کو کلی مخلوطہ بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے عوارض کے ساتھ خلط ملط ہو کے یہ خارج میں موجود ہے۔ جیسے دیکھیں انسان ایک کلی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے۔ خارجی وجود کس کا ہے؟ زید، بکر اور عمر کا ہے، یعنی کلی کے افراد کا ہے، پارٹیکولرز کا خارجی وجود ہے۔ کلی کیا ہے؟ کلی تو انسان ہے۔ تو یہ جو انسان ہے، یہ ویسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ محض حیوان ناطق آپ خارج میں نہیں دکھا سکتے، آپ حیوان ناطق خارج میں نہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید، بکر، عمر کے ضمن میں حیوان ناطق خارج میں موجود ہے، یعنی اپنے عوارض کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلی مخلوطہ، یعنی بشرط شے، کسی شے کی شرط کے ساتھ۔ تو کلی اپنے عوارض کے ساتھ خارج میں موجود ہو، تو جب کلی اپنے عوارض کے ضمن میں خارج میں موجود ہوگی تو وہ خارج میں بیسیکلی کیا ہے؟ جزیات ہی ہیں، زید، بکر، عمر ہی ہے، لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جزیات کے اندر کلی موجود ہے، لیکن جزیات کے بغیر کلی کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلی قسم۔ پہلی قسم کیا ہو گئی؟ کلی طبعی کی بشرط شے، یعنی کلی مخلوطہ جو اپنے عوارض کے ساتھ خارج میں موجود ہو۔ دوسری کیا ہے؟ بشرط لا شے، اس کو کلی مجردہ بھی کہتے ہیں، یعنی کلی جو ہے وہ اپنے عوارض کے بغیر خارج میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں بشرط لا شے یا کلی مجردہ، تجرید ایبسٹریکشن سے، یعنی حیوان ناطق، محض حیوان ناطق بغیر عوارض کے خارج میں موجود ہے۔ ارسطو نے اس کا انکار کیا، افلاطون اس کو مانتا ہے،
کہ کلی مجردہ جو ہے اس کا خارجی وجود ہوتا ہے، یعنی محض حیوان ناطق بھی خارج میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ کلی جو ہے مجردہ یا بشرط لا شے کا خارجی وجود ہوتا ہے۔ خارجی وجود پرٹیکولرز کا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ خارجی وجود جو ہے وہ کلی کا عوارض کے ساتھ ہے، یعنی کلی مخلوطہ کا، کلی طبی میں سے کلی مخلوطہ کا تو خارجی وجود ہو سکتا ہے اپنے عوارض کے ساتھ، لیکن عدم عوارض کے بغیر کلی طبی کا خارجی وجود محض حیوان ناطق کہاں سے دکھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی حیوان ناطق آپ کو نظر آئے گا وہ عوارض کے ساتھ ہی نظر آئے گا نا، زید بکر عامر، عوارض تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو محض حیوان ناطق نہیں۔ افلاطون خیر اس طرف چلا گیا کہ ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، کوئی اور دنیا ہے، پھر وہاں سے صوفیاء نے عالم امثال کا ایک تصور لیا، یعنی وہ یہ والی مادی میٹیریل ورلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے افلاطون کے ہاں ورلڈ آف آئیڈیاز تھا، ایسے تصوف میں صوفیاء کے ہاں عالم امثال تھا، یعنی اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جہاں پہ وہ کلیات یونیورسلز بھی فزیکلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کلیات مجردہ۔ اس دنیا میں تو وہ بھی قائل نہیں ہے، اس دنیا میں کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے سارا نظام جو ہے وہ حس کے اوپر قائم ہے۔ ارسطو کی جو اپروچ تھی وہ سائنٹیفک تھی، افلاطون کی اپروچ اس لیے ہمارے ہاں زیادہ جو مذہبی لوگ تھے جو یہ تصوف کی طرف گئے انہوں نے افلاطون کو اس لیے جو ہے وہ فالو کیا کیونکہ افلاطون کے فلسفے میں وہ بنیادیں مل جاتی ہیں کہ آپ طبیعت سے مابعد الطبیعت کی طرف جو ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں، یا طبیعت سے آپ مابعد الطبیعت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں، یا شاہد سے غیب کی طرف آپ کیسے جا سکتے ہیں، شہود سے جو ہے وہ غیبوبت کی طرف۔ تو افلاطون نے اس مادی دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا کو بھی مانا ہے جسے وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ عالم امثال سے کر دیا جاتا ہے یا عالم مثال بھی، تو لیکن یہ بات درست نہیں ہے، آپ اس کو پروو نہیں نا کر سکتے، بس ایک آپ کا ایک نظریہ ہے، اب آپ کا ایک خیال ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریالٹی سے حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ کلی طبی میں بشرط لا شے جو ہے یا کلی مجردہ کا کوئی خارجی وجود ہوتا ہے، بھلے اس دنیا میں نہیں کسی اور دنیا میں، یہ بات جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، اس میں ارسطو کی اپروچ درست ہے، اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی اسی اپروچ کو اختیار کیا کیونکہ وہ زیادہ عقلی اور منطقی ہے۔ افلاطون کی جو اپروچ ہے وہ عقلی اور منطقی سے زیادہ جو ہے وہ روحانی ہے، اسپرچول ہے۔ خیر بہرحال تیسری قسم اس میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کلی طبی میں لا بشرط شے، جس کو ہم کلی مطلقہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا افلاطون نے تو کلی مجردہ کا صرف اس بات کیا نا، ہمارے ہاں صوفیاء میں سے جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہوئے، یعنی صحیح معنوں میں جو قائل ہوئے، وہ تو کلی جو ہے وہ اس کی لا بشرط شے کلی مطلقہ میں جا کے اس کا استبات کرتے ہیں، جو اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ کلی مطلقہ کیا ہے، یعنی لا بشرط شے کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوارض اور عدم عوارض سے مطلق طور پہ موجود ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کلی طبی عوارض کے ساتھ خارج میں موجود ہو، عوارض کی ضمن میں، تو وہ تو مخلوطہ ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ عوارض کے بغیر، تو وہ کیا ہے، مجردہ ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ عوارض اور عدم عوارض کی بحث بھی سائڈ پہ کر دو، ٹھیک ہے، مطلق طور پہ موجود ہو، تو یہ کلی مطلقہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کا کلی مجردہ کے بارے میں ڈیبیٹ ہے فلاسفہ کی، تو کلی مطلقہ کہاں سے موجود ہو سکتی ہے؟ تو کلی مطلقہ کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا۔ تو اصل میں جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں انہوں نے کلی مطلقہ کا اس بات کی ہے، اور خدا کو وہ اسی طرح سے وجود مطلق بناتے ہیں، وجود مطلق بناتے ہیں، یہاں یہ کلی مطلقہ لا بشرط شے اس کو بناتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ نے یہاں جا کے جو ہے وہ نقد کی ہے کہ آپ جب خدا کو وجود مطلق مانتے ہیں، یعنی ایسی کلی طبعی، ٹھیک ہے، ایسی کلی طبعی جو لا بشرط شے ہے، جو عوارض اور عدم عوارض سے مطلق طور پہ موجود ہے،
تو اس کا تو کوئی خارجی وجود ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، اس کا وجود صرف ذہنی ہوتا ہے، پھر آپ کا خدا صرف ذہنی ہے، خارج میں ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ اس بنیاد پہ نقد کی ہے وحدت الوجود کے نقطہ نظر پہ، اور پھر آگے اس کو وہ ایک 5ویں لیول تک بھی لے کے گئے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ وہ ہماری کتاب میں اس میں کچھ آپ کو تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو خیر بہرحال یہ ہماری آج کی جو نشست ہے، آج کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم نے کلی کو خاص طور پہ کھولا ہے، اور کلی کی جو مختلف طرح سے کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے اس کو ہم نے بیان کیا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم انشاءاللہ سے اگلی بحث کی طرف جائیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔